تم سے دوگلا منافق کون ہوگا جس کا پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ کمرے کی ایک ایک چیز میرے کانوں میں چیخ چیخ کے حجاب کے لفظ دہرا رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ تم منافق نہیں کافر بھی ہو۔ شٹ اپ یو بلڈی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ لگے اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی گالی دیتا مہوش میری حالت دیکھ کر مزید گھبرا کر رونے لگی۔ میں نے ایک نظر روتی مہوش کو دیکھا، پھر بے بسی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا۔ کاش میں بھی اسی طرح بلک بلک کے دل کا حال بیان کر پاتا۔ میں رونا چاہتا ہوں، پھوٹ پھوٹ کے رونا، لیکن مرد کہاں روتے ہیں؟ وہ تو صرف ظلم کرتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، کیا سب کو پتہ ہے؟ کچھ دیر بعد مہوش کی بھیگی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں جو نظریں چکائے بیٹھا تھا یکدم نگاہیں اوپر اٹھائی۔ مہوش نے امید بڑی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ ان فوٹوز کا کہہ رہی تھی جو وہاں کھڑے لوگوں نے لی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، تم آرام کرو، میں کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید یہاں رکنا مجھے ذہنی مریض بنا دے گا۔ راضی مہوش، میں آج کمزور دل کا مرد ثابت ہوا ہوں۔ مزید تمہارے الفاظ میرا دل بند کر دیں گے۔ میری آواز بڑھا گئی۔ میں نے سنا تھا انسان کو اس کا کیا اسی دنیا میں بھگتنا ہے، لیکن اتنی جلدی یہ نہیں سنا تھا۔ سب کا انجام دے کر بھی میں اس کے پاس کیوں نہ گیا؟ وہ بار بار مجھے بلاتا رہا، میں نہیں گیا، ڈرتا رہا، مکافات عمل کا انتظار کرتا رہا۔ نہیں، بلکہ میں لائق نہیں تھا کہ اس کے گھر حاضری لگاؤں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نینا کو مہوش کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں ہسپتال سے باہر نکلا۔ سرد موسم کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا۔ میری نظریں بے خیالی میں اس معصوم بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بچہ کھڑا ایک آدمی کے سامنے رو رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ناراض ہو کر آگے چلنے لگا۔ وہ آدمی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں بھی اس شخص کے تعاقب میں پیچھے چلنے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ شخص اس بچے کے لیے انجان ہے۔ چلتے چلتے وہ بچہ ایک مسجد کے پاس آ رکا اور پیچھے مڑ کے اس آدمی سے کہا، ابو، میں آپ کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کروں گا، آپ نے آئس کریم نہیں دلوائی نا؟ وہ منہ پسوڑ کر بولا تو اس کا باپ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے مسجد کے اندر لے گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش آ گئی، کاش وہ بچہ میں ہوتا اور کاش میرے ڈیڈ مجھے وہاں لے جاتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا وہ اس قدر مہربان ہے کہ میرے دل سے نکلی دعا سنے گا۔ وہ دن تھا جب باپ جیسا شفقت بڑا ہاتھ ہمیشہ کے لیے میرے سر پر آن ٹھہرا۔ وہ آزماتا لیکن آزما کر نوازتا بھی بہت ہے۔ وہ باپ بیٹا اندر جا رہے تھے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ ڈیڈ اس قدر اندر تھا کہ اندر جانے کے لیے ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ ایسا لگ رہا تھا آج میں نے KG میں ایڈمیشن لیا ہے، اسکول کا پہلا دن ہے۔ میری ماں مجھے کلاس میں بٹھا کر اکیلا چھوڑ کے چلے گئی۔ میں ان کے پیچھے رو رو کر بلکتا رہا، سسکتا رہا۔ وہ میری سسکیاں سن کر بھی لوٹی نہیں۔ کم بخت شرابی، خود تو حرام پی کر آیا ہے اور یہاں رہ کر دوسروں کو بھی ناپاک کر رہا ہے۔ بڑی ہٹ خوشبو سے مہکتا شلوار قمیض میں ملبوس لمبی داڑھی مونچھوں والا وہ شخص مجھے دیکھ حقارت سے بولا اور کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی۔ میں جو پہلے ہی ڈرا سہما سا کھڑا تھا، اسے اس کے الفاظ سن کر خود کو ایک اندھیری کھائی میں گرا ہوا محسوس کیا۔ میرا دل کسی ننھے بچے کی طرح خوف میں مبتلا تھا۔ ایک سے بڑھ کے ایک پاک صاف آدمی اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے اپنا وجود بے مول لگا۔ نہ میں ان کے جیسا تھا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق تھا۔ مجھے بے اختیار حجاب کے وہ الفاظ یاد آئے، ایک بات بتاؤں، اللہ تمہیں جانتا ہے، کبھی حاضری تک لگا ہے اس کی بارگاہ میں؟ نہیں نا؟ افسوس، خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بھی انجان رہتے ہیں۔ وہ صحیح کہتی تھی۔ میرے قدم خود بخود پیچھے بڑھنے لگے۔ تبھی کسی مہربان شخص کی آواز میرے سماعتوں میں گونجی، اس نے یہاں تک تمہیں بلایا ہے اور تم اس سے ناراض کر کے جا رہے ہو۔ میں یکدم اس آواز پر پیچھے مڑا۔ سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے آنکھیں سکوڑ کے انہیں دیکھا۔ پریشان نہ ہو بچے، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تم یہ بتاؤ نہا کر کیوں نہیں آئے؟ اس طرح تو نماز نہیں ہوگی۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ شاید کافی دیر سے وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ لوگ آنکھیں پڑھنے کا فن بھی جانتے تھے۔ میں نہیں چاہتا وہ مجھے پڑھے۔ میں نماز پڑھنے نہیں آیا، بس وہ۔ میری آواز مجھے خود اجنبی لگی۔ میری نظریں ان کی چپل پر تھی۔ آج کیا دل سے
یاد کیا تھا اسے۔ میں نے یکدم نظریں اوپر اٹھائی، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اب بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون تھا۔ ہاں، وہ شخص نہ جانے کیسے میرا چہرہ پڑھ رہا تھا، یا شاید مجھے جہاں پہلی بار دیکھا اندھیرے میں تیر چلا رہا تھا۔ پھر وہ کام ہوا۔ ہاں، میری کہنے پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ بس پھر سوچنا کیا شکریہ ادا کرو اس کا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، آج لگتا ہے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج اس کے بندے کے ساتھ پڑھوں گا جس کی دلی مراد اس نے پوری کی۔ یقیناً تم خاص ہوگے۔ خاص لفظ پر میں نے انہیں گہری نظر سے جانچنا شروع کیا۔ کہیں طنز تو نہیں کر رہے؟ میں اور خاص، اتنا مت سوچو، بس اس کا شکریہ ادا کرو، پھر بھلے اپنی دنیا میں جانا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں وہی کھڑا رہا۔ یہ شوق سے ماحول میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے ہلتا نہ دیکھ وہ پھر مسکرائے۔ جس نے زندگی عطا کی تمہارے نام کی، اسے اپنا آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ میں نے ان کی بات سن کر اپنے قدم بڑھائے۔ آج بھی میرے دل میں خوف خدا زندہ ہے، اور یہ اس وقت مضبوط ہوا جب فہیم احمد کا انجام دیکھا۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ مجھے ایک گلی میں لے آئے جہاں کچھ فاصلے پر سینکڑوں گھر بنے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس رکے جو پردے سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے پردہ ہٹا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعد اس خاتون کو اندر جانے کو کہا، جس نے دروازہ کھولا۔ آؤ بچے، وہ مجھے لیے اندر آئے۔ بڑا سا صحن تھا جہاں ٹیبل اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ گھر پورا بند تھا۔ گھر کی چھت کو بڑے کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ سامنے بنے ایک کمرے میں گئے اور فوراً سے کپڑے لیے میرے پاس آئے۔ یہ لو، اپنا لباس تبدیل کرو، تم میں سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نفرت۔ پہلا ایسا بندہ تھا جو ہماری دنیا سے نہ ہو کر بھی مجھے عزت دے رہا تھا۔ نہ وہ حجاب کے تحت تھے، نہ اس آدمی کے تحت جس نے مجھے حقارت بڑی نظر سے دیکھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے شلوار سوٹ لیا اور ان کے اشارے پر صحن میں بنے واش روم کی طرف بڑھا۔ میں جب فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ باتھ روم کے دروازے کے آگے کرسی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پہلی بار ان کی اس حرکت سے چونکا، لیکن میرے چہرے پر سوال پڑھ کر بھی وہ مسکرا کے گویا ہوئے، اندھیرے میں تو سایہ بھی پیچھا چھوڑ دیتا ہے، پھر بیٹی کے گھر میں ہوتے ہوئے اجنبی پر کیسے بھروسہ کر لو۔ وہ پہلی دفعہ تھا جب میں مسکرایا تھا۔ بے شک وہ دل کے سچے تھے اور یقیناً عقل مند بھی۔ آؤ نماز ادا کرتے ہیں، تم نے وضو کیا ہے؟ وہ جاتے جاتے اچانک یاد آنے پر پلٹے۔ جی، بچپن میں دادا پڑھایا کرتے تھے، نماز تو یاد ہے۔ میں نے وضاحت دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے نالائق نہ سمجھے کہ وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ غصے سے کافی فرق پڑا ہے، حاضر جواب ہو گئے ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری پیٹھ تھپکی، پھر مجھے لی گھر کے ڈرائنگ روم میں آگے۔ بے شک گھرانہ عام سے گلی میں تھا، لیکن گھر کو سجانے میں محنت کی تھی۔ ڈرائنگ روم خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور دیوار پر بڑے سے فریم میں پہلا کلمہ لکھا ہوا تھا، اور سیدھے پہلی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ میں کلمہ بھول چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے جائے نماز دی، میرے ساتھ جائے نماز بچھا کر خود بھی نماز ادا کی۔ ان کے ساتھ نماز پڑھ کے جہاں مجھے سکون ملا، وہیں تحفظ کتنا گھبرا رہا تھا میں، اور کتنی آسانی سے انہوں نے میری ناممکن سوچ کو بدل دیا۔ میں نماز ادا کر کے انہی کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگے، پھر دعا مانگی جو اچھی خاصی لمبی تھی۔ معاف کرنا بچہ، یہی تو وقت ہے جہاں خدا سے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ وہ اٹھی، اپنی جائے نماز طے کی۔ میں نے بھی اٹھ کر اپنی والی جائے نماز طے کی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ لے کر ٹیبل پر رکھی، مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب بتاؤ اتنا ڈر کیوں رہے تھے؟ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ میرے سامنے رکھی سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نہیں ڈرتا، بس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر جاؤں۔ میرا کمزور لہجہ مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں میں کافر ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ ہے انسان برا کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے۔ جس نے بھی کہا اسے کہنا، ڈرنا اس وقت سے جب نیکی کا تکبر کرنے والوں میں تم شامل ہوگے، کیونکہ ہمیں کافر کو کافر کہنے کا حق بھی نہیں۔ ان کی باتیں مجھے اپنی جگڑ میں لے رہی تھی، لیکن میرا دل ان کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ سچ ہے، میں بہت گناہگار ہوں، بہت۔ میں نے
انگلی سے آنکھوں میں آتی ہلکی نمی صاف کی۔ کون سے گناہ کیے ہیں؟ شراب پیتا ہوں، نافرمان ہوں، لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہوں، انہیں اپنا عادی بنایا۔ لیکن حرام نہیں، وہ کہتی ہے میں حرام رشتے بناتا ہوں، میں نے کبھی نہیں بنایا۔ وہ کہتی ہے میں برا ہوں، میں نیکی کی مہک سے انجان رہوں گا۔ آب حیات سے بھی نہا لوں تبھی یہ گندی بو میرے جسم سے نہیں جائے گی۔ خدا مجھے اپنے پاس نہیں بلائے گا، وہ مجھ ایسو کو نہیں بلاتا، میں منافق ہوں، مجھے وہ بلا چکا ہے۔ میری آواز بڑھا گئی، دل چیخ کے رو رہا تھا۔ بے اختیار ایک ہچکی نکلی، میرا دل مجھے رونے پر اکسا رہا تھا، اتنا مضبوط نہیں تھا ہر دکھ جھیل لے۔ میری بات غور سے سنی، معافی گناہ گار ہی مانگتا ہے اور ہر شخص کو نیکی کی طرف لوٹنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسلمان بنے تو کیا اسے یہ کہتے ہیں کافر ہو تم، نکل جاؤ اس پاک گھر سے؟ نہیں، خدا کے نزدیک وہ شخص اہمیت رکھے گا جس نے نماز کی نیت باندھی، نہ کہ وہ جو دوسروں کو حقیر سمجھ کر اسلام سے دور کرے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ رب معاف کرنے والا ہے، کہتا ہے بس توبہ کرو، تم کرو تو توبہ، لوٹو تو میری طرف، میں تمہارے گناہ آسمان جتنے بھی ہوں تو معاف کر دوں گا، بس توبہ کرو، اس سے پہلے کہ توبہ کا موقع بھی نہ ملے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، کیا توبہ ہوگی؟ اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں ہوگی، پھر توبہ پکی ہو۔ یہ شہر گندا ہے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں چلا جا، یہ شہر چھوڑ دے۔ اس آدمی نے کہا بس معافی مل جائے میں یہ شہر چھوڑ دوں گا۔ بوریا بستر اٹھایا، نیک لوگوں کے شہر میں چلایا، لیکن راستے میں موت آئی۔ اسی وقت اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ہمارا مجرم، ہمیں لے جائیں گے، ہم ہی لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان ہے، ہم ہی لے کے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہے، ہم ہی لے کر جائیں گے۔ جنت کے فرشتے نے کہا ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں، ہم لے کے جائیں گے۔ جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں، نیز ضروری ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، فیصلہ کرو۔ اس طرح کے بیچ میں میت پڑی ہے، سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، پیچھے اس کا گھر ہے، ان میں فاصلہ ناپو۔ اگر میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن جب ناپنے کا وقت آیا اللہ نے نیک لوگوں والی زمین کو کہا اے زمین تو سکڑ، جبکہ اس کے گھر کے قریب والی زمین کو کہا اے زمین تو پھیل جا۔ جب فاصلہ ناپا گیا میت نیک لوگوں کی بستی کے قریب تو اللہ نے حکم سنایا کہ جاؤ یہ ہمارا مہمان ہے جنت میں۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے کسی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، میں انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا، ان کی نظریں بھی مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر گویا ہوئے توبہ کرو بچے، یہ توبہ ہمارے گناہ ایسے مٹا دے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں نیا جنما ہوا بچہ۔ لوگوں کو سوچنا چھوڑ دو، انہیں خوش کرنا چھوڑ دو، بس اسے اپنا بنا لو۔ یہ فانی دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ میرے گلے میں آنسو کا پھندا اٹک گیا، میں خود کو کس قدر گرا چکا تھا، بار بار اس کے پاک گھر میں قدم رکھنے سے ڈرتا رہا۔ یہ نیک انسان مجھے پہلے کیوں نہیں ملا؟ صرف گمراہ کرنے والے ملے، اور ملے بھی ایسے کہ جن کے آگے میں خود کو بے مول سمجھتا رہا۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا، میرے آنسو میرے گریبان بکو رہے تھے، میں بس خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا یہ آوازیں ایک پل کو نہ بند ہو۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، میں نہیں جانتا کس مصیبت میں تم نے اسے پکارا، لیکن دیکھ لو تم چاہے اسے بھولو وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ اس شخص کو کہنا کہ دیکھ ایک دفعہ بس رب کو پکارا، اس نے مدد کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ یہ سنو، اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ انہیں پیاس لگی، کسی طرح کنویں تک پہنچے، دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، لیکن پانی تک جوتا پہنچ نہ سکا تو پریشان ہو گئے، وہ بیٹھ گئے۔ اب کیا کروں؟ تب ایک ہرن آیا، اس نے نیچے کنویں میں دیکھا پانی بہت نیچے تھا، وہ جا تو نہیں سکتا تھا۔ نیچے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اے پانی والے، بے زبان ہوں، پانی پلا۔ پانی ابلتا ہوا اوپر آن پہنچا،
اور منڈیر کے آگ کے برابر لا گیا۔ ہرن نے پانی پیا۔ ہرن کی وجہ سے جو انسان کھڑا دیکھ رہا تھا نے بھی پانی پیا، لیکن جیسے ہرن پیچھے مڑا پانی واپس نیچے بیٹھ گیا۔ اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا، اور اس جانور کے لیے آ گیا۔ تب وہی آسمان سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا۔ اس نے مجھے پکارا، ایک ایک لفظ میرے کان کو کسی سر کی طرح میٹھا لگ رہا تھا۔ ان کا کہا لفظ سچ تھا۔ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، میں نے پی، لیکن حجاب کے ذریعے اس دن بھلے اس گناہ سے بچائے، ہر بار اس حرام کو چھوڑنے کا اشارہ کیا، میں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آج مہوش کو بچانے میں دیری بھی ہوئی تو اسی حرام کی وجہ سے جس نے میرا دماغ تھا مفلوج کیا۔ اگر آج بھی اسے یاد نہ کرتا تو شاید خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ زندگی کے ہر راستے میں اس نے میری مدد کی، دل اور دماغ کی جنگ میں دل کو جیت دلائی، شیطانی دماغ کی ہر چال ناکام بنائی، اور دل کیوں نہ جیتتا؟ اگر اس دل میں میرا اللہ رہتا ہے تو کیسے ہو سکتا تھا میں اسے حکم کے خلاف کچھ کروں؟ وہ ساتھ تھا میرے ہر وقت، ہر پل میں اسے انجان بنا پھرتا تھا۔ اون دولوں پہ اچھا سا کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے ہم کلام تھے، کیا میں آپ سے روز مل سکتا ہوں؟ میں نے آنسو پونچھ کر انہیں دیکھا۔ میرا لہجہ کسی بچے کی طرح منت بڑا تھا۔ بالکل 5 وقت اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، آ جانا، بچے ساتھ پڑھیں گے، مجھے بھی خوشی ہوگی۔ وہ بے شک اچھے تھے، ہوشیار بھی اور دوسروں کا بھلا سوچنے والے۔ 5 وقت پڑھتے ہیں، پھر حافظ مطلب جاب کیسے کرتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا۔ اگر اچھا خاصا تھا، ان 5 وقتوں میں کام میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی تھی انہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ دولت بھی یہیں رہنی ہے، شہرت بھی بس اعمال لے کر جانے ہیں جو آگے فیصلہ کریں گے ہم اس دنیا میں امتحان میں فیل ہوئے یا پاس۔ میں دونوں کام سال انجام دیتا ہوں۔ اب تو عادت ہے، پورے دن میں کیا بس 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نکال نہیں سکتا؟ کتنا وقت لگتا ہے ایک نماز میں جو میں اذان سن کر اس کی محبت میں باغا نہ ہوں؟ وہ اتنے پرسکون تھے کہ مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود تھا۔ آپ کے دن کا روز 1 گھنٹہ مل سکتا ہے مجھے؟ ضرور، وہ مسکرا اٹھے۔ کھانے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر نکلا۔ وہ میرے ساتھ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے۔ میں چلتے چلتے وہیں آ کھڑا ہوا جہاں کچھ دیر پہلے اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود میرے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ نہ دل میں خوف تھا، نہ چال میں لڑکھڑاہٹ۔ اندر آ کر میں بیٹھ گیا جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو کچھ صورتیں پڑھ رہے تھے۔ میں آج یہاں سکون کی تلاش میں آیا تھا۔ میں نے سنا تھا سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے نفلی نماز ادا کی جب تک تھا کہ نہیں پڑھتا گیا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس معافی مانگنے کے لیے اٹھے۔ میں نہیں جانتا دل میں کس گناہ کا اعتراف کیا، بس مجھے لگا وہ سن رہا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں جب اٹھا تو وہ دھندلا عکس مٹ چکا تھا، آنکھیں صاف تھی۔ رویا تو اس کے آگے رویا جس بندے کے آنسو دیکھتے ہیں، نہ ان کے آگے رویا جو آنسو دے کر بھی انجان رہتے۔ میں اس دن جب لوٹا تو مہوش کو حیران کر گیا، اور جب اسے بتایا آج نماز پڑھی تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد صرف میں نہیں، وہ بھی بدلی تھی، بار بار مجھ سے حجاب کا پوچھتی۔ میں نے اس کے کہنے پر پہلی بار تانگا کا حجاب کو کال کی، ورنہ میں اس سے بے نیازی بڑھتے ہوئے تھا۔ حجاب کچھ دن پہلے ہی بچوں کو لے کر اپنی امی کے جہاں آ گئے تھے۔ میں نے کال کر کے اس سے آنے کا پوچھا، اس نے کہا کل تک آ جائے گی۔ میں نے بھی بغیر کچھ اور پوچھے فون رکھ دیا۔ اب میں وہ نہیں تھا جو حجاب کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ جب اس رات مسجد سے نکلا تب تک سکون ہی سکون تھا میری روح میں۔ مجھے لگ رہا تھا آج میں ہر گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ وہ دن تھا جب میں نے اسے پکارا تھا، اور آج کا دن ہے۔ وہ میری کامیابی کا راز ہے، میری دولت شہرت کا وہی راز ہے۔ ذرا برابر دانا بھی بس اس سے مانگا دیا تو بس اس کے آگے رویا۔ میں نے انسانوں سے امید لگانا چھوڑ دی، سب کو بلا بیٹھا، بس اس کے قریب تر ہوتا گیا۔ میری عبادتیں طویل ہوتی گئی، اٹھتے بیٹھتے استغفار میری زبان پر رہتا، دن رات گناہوں کی توبہ کرتا۔ مجھے یہ رنگین دنیا لیے ڈوبی تھی گہرے سمندر میں، لیکن اس نے مجھے ایسا اچالا کہ آج تک میں ایک پل کو نہ لڑکھڑایا۔ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، میری چال میں ذرا برابر لڑکھڑاہٹ نہیں، کیونکہ میں گر کے سنبھلا ہوں۔ مہوش کی شادی
میں نے خود اپنی مرضی سے عاصم سے کروائی۔ وہ جیسا بھی تھا لیکن ہوس پرست اور عزت بیچنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص وہ تھا جو ماں بہن بیوی کو محبت سے پہلے عزت دینا جانتا تھا، اور یہ وقت نے بتایا میرا فیصلہ صحیح تھا۔ میں نے حجاب پر طنز طعنے کرنا چھوڑ دیا۔ میرا زیادہ تر وقت حاجی صاحب کے ساتھ گزرتا۔ لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں۔ سنا ہے پچھلے سال حج کر کے آئے ہیں۔ میں بھی سب کی دیکھا دیکھی انہیں حاجی کہتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کے واقعات مجھے دن سے قریب تر کر رہے تھے۔ میری راتیں کلب میں موج کی بجائے مسجد میں عبادت کرتے گزرتی۔ اکثر میں اداس چہرہ حاجی صاحب پر کے اس کی وجہ پوچھتے۔ ابو نے کیا بتا تھا، ایک انا پرست لڑکی نے انا کی آڑ میں ہماری زندگی کے 6 سال گزار دیے۔ میں ہر بار لوٹا ہوں اس کی طرف، ہر بار اس کے آگے جھکا ہوں، لیکن اب نہیں، اتنا حوصلہ نہیں، ہر بار خود کو تڑوا کر سمیٹ لوں اس کے ساتھ۔ میں بھی اذیت میں رہا ہوں، تنہائی جیلی ہے، لیکن انتظار بھی کیا ہے، اور وہ ہے کہ خاموشی کی چادر اوڑھے نہ جانے کن موجزوں کا انتظار کر ہی ہے۔ اس کی خاموش نگاہیں اکثر مجھے کچھ کہتے کہتے پلٹ جاتی۔ آج بھی وہ ویسی ہی ہے، میں کو پوجنے والی۔ میں بھی اس کے سامنے اس کو نظر انداز کرتا بس اپنے بچوں کا ہو کر رہ گیا، ان کے بے حد قریب۔ اور وہ دن میرے لیے حسین ترین تھا جب احتشام نے ڈیڈ کہا۔ میں نے انہیں خود کا اس قدر عادی بنا ڈالا کہ اپنی نانی کے گھر جانے سے پہلے اطلاع کرنا نہیں بھولتے تھے کہ ہمیں لینے آنا۔ اکثر رات کو ان کے پسندیدہ کارٹونز پروگرام ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا۔ میرے اندر کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں جا کر وہی خاموشی ہم دونوں کے بیچ حائل ہوتی۔ بس اسی خاموشی سے بچنے کے لیے میں زیادہ تر نیچے ہی رہتا۔ ایک دفعہ کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا تھا جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر کسی کچرے دان میں لاوارث چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم چاروں وہی لاؤنج میں تھے۔ حجاب کپڑے پریس کر رہی تھی۔ احتشام اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ ساتھ ٹی وی پر چلتا شو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ سب کی پنیاں یک تک سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بچی ہو کر بھی وہ یہ سمجھ گئی تھی کچھ غلط ہوا ہے۔ ڈیڈ واٹ ہیپن ٹو دیٹ گرل؟ اس کی معصوم نمی میں ڈوبی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں خاموش رہا، میرے پاس الفاظ نہیں تھا۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر رونے لگی۔ حجاب احتشام اپنا کام چھوڑ پرنیا کے پاس آ گئی۔ میری جان کیا ہوا؟ حجاب اپنا کام چھوڑ تیزی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا پڑی؟ احتشام حیران پریشان کبھی مجھے دیکھتا کبھی پرنیا کو۔ ماما بیڈ انکل۔ پرنیا نے LED کی طرف اشارہ کیا۔ حجاب نے LED کو دے کر نہ سمجھی سے مجھے دیکھا کیونکہ وہاں بریک چل رہا تھا، جبکہ احتشام خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ یہ حجاب کی باتوں کا حصہ تھا۔ اکثر وہ بچوں کو ایسی غلیظ نظروں سے بچنے اور ساتھ ان کی غلط حرکتیں بتا کر آگاہ کرتی کہ آگے ایسا ہوا تو اپنے بڑوں کو ضرور بتاؤ۔ ایک گینگ نے لڑکی کا ریپ کیا۔ میں نے اپنی خاموشی توڑی۔ حجاب نے پرنیا کو بےتابی سے گلے لگایا اور پرنیا کو اس طرح ہاتھ میں بھینچ لیا جیسے ابھی کوئی اس سے پرنیا کو چھین کر لے جائے گا۔ ماں اس حال میں بچے کو بہتر سمجھا سکتی ہے۔ حجاب نے اکثر مجھے کہا بھی کہ یہ بل کٹوا دو۔ یہ دونوں سارا دن کبھی ریالٹی شو دیکھتے ہیں تو کبھی کارٹونز اور انڈین ڈرامے، جس سے حجاب کو سخت چیڑ تھی۔ اس واقعے کے بعد حجاب نے پرنیا اور احتشام کو کافی الرٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پرنیا نے ڈرائیور کی حرکت سے مجھے آگاہ کیا۔ لیکن جہاں مجھے غصہ حجاب آیا، جو اکثر کبھی رونے کا مشغلہ فرما رہی ہوتی تو کبھی تنگ آ کر کہہ دیتی میں ہی مر جاؤں، چڑچڑاپن اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس دن حجاب کی بے نیازی پر میرا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی سب پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی انجان رہی۔ مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ ڈرائیور اسے غلط نظر سے گھورتا ہے۔ ہوش اسے تب آئے جب بات بیٹی پر آئی۔ اس وقت شاید غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی ڈرائیور کی نظر اس کا دیکھنا۔ ایک دفعہ بھی حجاب نے پرنیا کا نام نہیں لیا۔ وہ خود بھی ہر وقت جلتی رہی، ساتھ مجھے بھی جلا کر رکھ کر دیا۔ اس تھپڑ نے حجاب کی خاموشی توڑ دی۔ رات کو جب میں حاجی صاحب سے ملنے مسجد جا رہا تھا تب حجاب کا فکرہ میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ پوچھی تھی آج کہاں جا رہے ہو منہ مارنے؟ میں نے بھی اس کی زبان میں اسے جواب دیا۔ اس رات پھر حاجی صاحب میرے چہرے سے اداسی بانپ گئے اور میں نے تنگ آ کر انہیں سب بتا دیا۔ اس دن تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے دن جہاں حجاب کی کال نے مجھے حیران کیا، وہی حجاب کی ڈرائیونگ سیکھنے کی بےتابی دیکھ مجھے لگ رہا تھا وہ سخت برف پگھل رہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اب تھوڑا وہ بھی تو
طرز سے مجھے ایک عرصے سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے علیزے کو گھر میں دیکھا نہ تھا جو عباس نے اس کی پسند سے خریدا تھا۔ نیکسٹ پر ان کی شادی، تو آج کل میرا زیادہ تر وقت ان کا ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میری بے نیازی نے حجاب کے دل میں شک کی جڑیں مضبوط کر دی۔ منتہا نے مجھے بتایا تھا کہ حجاب پورا میرا پوچھتی تھی، اور حجاب کا وہ ریاکشن میں آج تک نہیں بھولا۔ جب علیزے کا فون دیکھا وہ غصے سے لال پیلی ہوتی مجھ پر طنز کرنے پہنچ گئی، اور وہی دن تھا سب حجاب تازی دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی، لیکن میرے اکسانے پر بھی ایک بار تک نہیں کہا محبت ہے تم سے۔ بس اس دن یہی جانا اسے احساس تھا، میرے اقرار کا اسے پرواہ تھی، میری ناراضگی کی۔ وہ لوٹنا چاہتی تھی میری بات، لیکن وہی انا، اور اسی انا کو توڑنے کے لیے میں حاجی صاحب کے پاس گیا، انہیں بتایا مجھے لگتا ہے انا میرے گھر کو تباہ کر دے گی، اس انا کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ میں سر ہاتھوں میں تھا، میں بھی بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تم پہل کرو، اس انا کو آگ میں جھونکو۔ مسکون سے گویا میں نہ جانے کیوں انہیں سب آسان لگتا، میں ہی کیوں جھونکوں، وہ کیوں نہیں جھکتی۔ میرا لہجہ یکدم تیز ہوا، ان کی جانتی نظریں ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ پہل تو کرو، وہ بھی آئے گی، اور یہ آخری دن ہوگا جب تم نے پہل کی دیکھنا، شرمندہ ہو کر آئندہ وہ کرے گی۔ وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے مجھ سے زیادہ حجاب کو جانتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کرے گی، اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اس کی انا ہے۔ میں دانت پیستے ہوئے بولا، آج اتنے ٹائم بعد، شاید غصہ ہے، وہ کتنے پاس تھی، میرا لمس تک اسے سکون بخش گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، تم کرو پہل، مجھے یقین ہے میری بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ نرمی سے وہ گویا ہوئے، آپ اسے نہیں جانتے۔ میں بے بس تھا، شاید اپنی غلطی میں انہیں بھی شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ پیچھے کیے بیٹھے تھے، وہ خاموش رہے۔ میں کچھ دیر بعد ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ایک گیم کھیلوں گا، آزمانا چاہتا ہوں اسے، اور مجھے یقین ہے اس آزمائش میں میری جیت ہوگی، کیونکہ اقرار وہ کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں میرا سالوں کا تجربہ جیتا ہے یا آپ کا یقین۔ میرے چپ ہونے کے بعد وہ اپنے عدلی انداز میں مسکرا کر گویا ہوئے، ایک بات یاد رکھنا، اور کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو نظر میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شرکت کبھی نہیں برداشت کرتی۔ آپ نہیں جانتے انا پرست لڑکی کو دل دی ہے، میں نے احتجاج کیا کیونکہ میں یہی کرنے والا تھا، بس یہی طریقہ تھا اسے جھکانے کا، اس کے اقرار کا۔ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں، انا مرد کی ہو یا عورت کی، طبع ایک خوشگوار گھر ہوتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوگی، کاش میں ان کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا۔ وہ روکنا چاہتے تھے مجھے، لیکن میری ضد، میرے غصے نے آج انہیں وہی شخص دکھایا، وہی ابراز حیا دکھایا جو باپ تک عزت نہیں کرتا۔ کاش اس دن ان کی سن لیتا تو آج یہ ہار میرا مقدر نہ بنتی۔ میں کھیل کھیلنے چلا تھا، قسمت نے میرے ساتھ ایک دردناک کھیل کھیلا۔ میں ہار کر بھی زندگی کی بازی نہ جیتا، جس ہار کی دعائیں کی تھی آج وہ میرا مقدر بنی، لیکن میرے حجاب سے وہ خوشی چھین لی۔ منتہا نے مجھے کہا بھی تھا اسے آفس تک ڈرائیو کرنا نہیں آتا۔ میں نے منتہا کی ایک نہ سنی سے کال کر کے بلوایا، وہ فائل اس کی کار میں رکھی۔ منتہا نے مجھے صاف منع کر دیا، وہ حجاب سے جھوٹ نہیں بولے گی۔ وہ حجاب کی نیچر سے واقف بھی تھی اور خوف زدہ بھی، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اور وہ منظر جو حجاب نے دیکھا، علیزے میرے ساتھ کھڑی آواز سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، لیکن اس وقت حجاب کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو میں نے اسے دکھانا چاہا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں حجاب کا ریئیکشن منتہا سے سن کر جس قدر خوش تھا، وہیں تحصیل صاحب کی کال نے میری ہستی مٹا دی۔ مجھے لگا تھا میں اسے کھو چکا ہوں، میں وہی پاگل ہو جاتا اگر علیزے مجھے ہسپتال نہ لے آتی۔ یہاں مجھے میری جیتی جاگتی حجاب تو ملی، لیکن شاید میں نے اسے پا کر بھی گوا دیا۔ میرے کھیل نے اس سے وہ طاقت چھین لی جس سے وہ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں میں بساتی تھی۔ میں نے بار بار اپنا چہرہ دھویا، لیکن میرے بہتے آنسو نہ رکے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، یہ سوچ جان لیوا تھی کہ وہ ہوش میں آ کر کیا کرے گی۔ وہ اس سے لمحہ با لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی، حجاب چاہ کر بھی ایک قدم نہ بڑھا سکی۔ 8 سالہ عائشہ حجاب سے روٹھی ایک قدم پیچھے لیتی تو 25 سالہ حجاب اس کے ایک قدم بڑھانے سے ہمت کر کے اپنا پاؤں آگے کرنے کی کوشش کرتی، لیکن چاہ کر بھی اس کے وجود میں جنبش نہ ہوتی۔
عائشہ اس سے ہٹتے نہ دیکھا، شکوہ کی نظر سے دیکھتے روتے ہوئے بولی، جانتے ہو حجاب، تم نے جس نعمت کی قدر نہیں کی نا، آج اس نے وہ تم سے چھین لی۔ جس کی دی ہوئی نعمت سے تم لوگوں کا دل دکھاتی تھی، آج وہ وجہ ختم ہو گئی۔ اب تم کبھی لوگوں پر فتویٰ جاری نہیں کرو گی۔ تم نہیں جانتی تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، گسار ہے تم پر، شاید تم پر کاش تم نے وقت رہتے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی ہوتی۔ تم نے سب کا دل دکھایا، سب سے زیادہ اس کا جس نے تمہاری جان بچائی۔ تم ہو سر مغرور ہو، آج بھی تم ویسی ہو۔ اب تم میرے پاس نہ آنا، کیونکہ تم کبھی نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ نہیں۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جگڑے چیختی اٹھ بیٹھی، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے موجود تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں کمرے میں اندھیرا دیکھا مزید خوفزدہ ہو گئی۔ بند یا کھلی آنکھوں میں اب کوئی فرق نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ماں کو پکارتی، آمنہ نے اسے خود سے لگایا۔ اس کی چیخ سن کر اٹھی تھی، حجاب میری جان کیا ہوا؟ حجاب کو اس خوفزدہ دیکھ کر آمنہ نے اسے گلے سے لگایا۔ یہ اب تقریباً روز کا معمول تھا۔ حجاب اسی طرح خوفزدہ ہو جاتی، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، مجھے ایک بار آپ کو دیکھنا ہے امی، ایک بار روشنی لا دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں، نہ صبح کا پتہ لگتا ہے نہ رات کا، مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، بوجھ لگتی ہے یہ زندگی، امی کچھ کرو، میں ایسے نہیں رہ سکتی امی، میں مر جاؤں گی یا مجھے مار دو، اب تو وہ بھی چھوڑ گیا ہے مجھے، کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے خوف آتا ہے امی، کوئی آئے یا جائے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، اب تو چہرے بھی بھول گئی ہوں امی، بس ایک دفعہ دکھا دو مجھے، امی کچھ بولو نا، اس خاموشی سے ڈر لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ حجاب کے آنسو، اس کے الفاظ آمنہ کا دل چیر رہے تھے، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ حجاب کو آج جہاں آئے تیسرا دن تھا، بچے الگ کمرے میں تسیر صاحب کے ساتھ سوتے، حجاب کی اس حالت کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا، سب نے منہ موڑ لیا، چاہے وہ ابراز ہو یا اس کے ماں باپ، سب حجاب کو ایسے بلا بیٹھے تھے جیسے وہ کبھی ان کی زندگی میں آئی ہی نہ ہو۔ آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آج وہ ان سب کے سامنے کھڑا بے بسی کی انتہا پر تھا۔ 2 دن سے لگاتار وہ ہسپتال کے چکر لگا کر اپنی ہستی تک بلا چکا تھا، ان کے پاس آ کر اپنا غم ہلکا کر لیتا، لیکن سکون ابھی بھی کسی طور نہیں کم ہو رہا تھا۔ جب تک حجاب کے روبرو کھڑا اس سے سزا نہیں پوچھ لیتا، تب تک کسی طور یہ دل اس غم سے آزاد نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت ہے، بچے انسان کو جس کام سے روکو وہی کرتا ہے۔ وہ آج بھی پرسکون تھے، چہرے پر وہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ روکتے تو سارا الزام ان پر ڈال کر وہ کسی ننھے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ حاجی صاحب دھیرے سے ہنس دیے، ایک ہفتہ تم سے سر کھپایا، احساس دلایا، عدنان دونوں طرف ہے، مگر وہ انسان ہی کیا جو اپنی غلطی مانے۔ انہوں نے ایک کا اشارہ کر کے تصویر رکھ اپنی داڑھی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے غور سے دیکھتے اپنے لب کھولے جس میں راضی کو اپنا آئینہ دکھتا عکس شرمندہ کر گیا۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تم ایک معصوم بچے لگے تھے مجھے، لیکن اس دن تمہیں میں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ انا اور غرور کی جھلک تھی تمہاری آنکھوں میں۔ خود پر اتنا غرور نہ کیا کرو بچے، یہ غرور انسان کو ذلت کی گہری کھائی میں اچھال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے انہی بندوں میں سے جو اس کے بندوں کو گناہ کی راہ میں چلتا دیکھ کانپ اٹھتے۔ اب بھی وہ چہرہ بے بسی سے ابراز کو دیکھ رہا تھا، مسکراہٹ یکدم ان کے ہونٹوں سے غائب ہو چکی تھی۔ غرور نہیں تھا حاجی صاحب، بس خود پر اعتماد نہیں تھا۔ ایک دنیا کہتی ہے خاص ہوں میں، لیکن اس کی نظر میں عام سے بھی عام ہوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، دل اب بھی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والا وقت، گزرا وقت، کیا کھیل کھل گیا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بس دیکھتا رہا، تو خاص بناتے خود کو، جس چیز کی کمی ہے اسے پورا کرتے، اسے اعتبار دلاتے، تو آج پشیمانی سے یہاں سر جھکائے نہیں بیٹھے ہوتے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، وہ خود بھی تو سمجھتی، ابراز چلاکی سے گویا ہوا۔ عکس یا ایک جھلک تو دکھاتے کہ بدل چکا ہو، بیزاری اہمیت نہیں جگاتی، بلکہ اسے وہ دیکھنا تھا جس کی اول سے خواہش کی تھی اس نے۔ تمہاری بیوی باپردہ خاتون ہے، وہ کیوں ایسے شخص کو تصور کر کہ جس نے ہر پل احساس دلائے ہو میں کل بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہوں، دیکھ لو تمہارے مذاق میں کہی گی بات تمہیں مہنگی پڑ گی۔ ان کی باتیں ابراز کو رہ رکھ اپنے خسارے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اس کی آواز یکدم بڑھا گئی، دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ اعتبار دلاؤ، اسلام سے مرد کے حقوق نہیں
بتاتا بلکہ فرائض بھی بتاتا ہے. شوہر کے حقوق تو اس پر واضح کیے، اب ذرا فرائض کی جھلک بھی دکھاؤ. ایسی آزمائش پر چپ انہیں سامنا کو یقین دلاؤ، احساس لو اپنے ہونے کا. انہوں نے ابراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دھیمے لہجے میں کہا، ہمت نہیں. وہ کسی بے بس پرندے کی تھا، لگ رہا تھا فرق بس اتنا تھا، پرندے کو آزادی چاہیے دنیا دیکھنے کے لیے، کہ ابراز کو قید چاہیے اس دنیا سے بچنے کے لیے. اور چھپنا بھی کسی مسئلے کا حل ہے. جنگل میں صبح جب ہرن جاگتا ہے تو سوچتا ہے آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو مارا جاؤں گا. اسی صبح ایک شیر جاگتا ہے اور سوچتا ہے آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو بھوکا رہ جاؤں گا. آپ شیر ہو یا ہرن، آپ کو بھاگنا تو پڑے گا. اس طرح جب غلطی کی ہے تو سامنا تو کرنا ہوگا. اعتراف کرنے میں گناہ نہیں، جب اس سے کیا ہے تو اس کے بندے سے بھی کرو. ابراز نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا. ان کے پاس ابراز کے ہر سوال کا جواب ہوتا، لیکن آج ان کی یہ بات ابراز کو کسی تیر کی طرح چبھی تھی. وہ سامنا کرنے سے بھی تو ڈرتا ہے. کاش نے یہ نہ ہوتا، جیسا میں نے سوچا ویسا کیوں نہ ہوا. میں غلط تھا، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے کسی کا نقصان ہو. پھر حجاب کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی، اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا، میرا گھونسلہ خراب ہو گیا. تبھی آوازیں تھی، آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ چلایا تھا تجھے کھانے. طوفان اسی لیے بھیجا تاکہ تو جاگ جائے اور اٹھ جائے. تم نہیں جانتے بچے، کبھی کبھی سزا بھی بڑا سبق دیتی ہے. یقیناً وہ نوازتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے، اور چھین کر بہترین سے نوازتا ہے. اب اٹھو، خود سے نہ بھاگو، مزید ایک منٹ کی دیری اسے تم سے مزید بدگمان کر دے گی. یاد رکھنا، جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو. آج بھی وہ انہی باتوں سے قائل ہوا تھا. ایک بار پھر وہ اس کے لیے امید کی کرن بن کر رہے تھے. گلے میں ان کا آنسو کا پھندا روکتے ہوئے وہ جو نڈھال ہو رہا تھا. کڑا ہوا حاجی صاحب کے ہونٹوں کو ایک پرسکون مسکراہٹ آن ٹھہری. حجاب نماز پڑھ کے اٹھ کھڑی ہوئی. سر پر ہو کر وہ جھکی تھی اور جائے نماز کا گونا ڈھونڈ رہی تھی تاکہ طے کر سکے. تبھی اسے اپنے ہاتھوں کے قریب ایک لمس محسوس ہوا، جیسے وہ اس کی مشکل آسان کرنے آیا. حجاب ڈر کے پیچھے ہٹی. آج کل یہی ہو رہا تھا. ہلکی آواز سن کر بھی وہ خوف زدہ ہو جاتی. حالانکہ گھر میں گھر والوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈر تھا کہ کسی طور اسے پرسکون ہونے نہیں دیتا. حجاب اجنبی آواز سن کر وہ مزید خوف زدہ ہوگی. کون؟ وہ قدم بڑھاتے ڈر کے مارے پیچھے ہو رہی تھی. حجاب، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں عائشہ ہوں، تمہاری دوست. عائشہ نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا. عائشہ! حجاب کے لب لرز اٹھے. وہ بمشکل عائشہ کا نام لے پائی. اس سے پہلے عائشہ کچھ کہتے حجاب نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا اور قریب آ کر اس کے گلے سے لگائے وہ سسک اٹھی. عائشہ جو خود کو مضبوط بنا کر یہاں تک آئی تھی، بری طرح رو رہی. کیا دکھ نہ تھا، رانیہ کا دکھ، بچھڑنے کا دکھ، حجاب کا وہ اجنبیت بڑا لہجہ، اپنی دوست کو پانے کی وہ خوشی، اور حجاب کی محرومی. دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہتی کہ ثنا کی دستک دینے سے دونوں آنسو پونتی الگ ہوئی. ہائی، یہاں تو ندی بہہ رہی ہے اور مجھے معصوم کو دیکھی کب سے پکوڑے تل رہی ہوں. آس میں کہ تعریف ہوگی، لیکن آج تو آپ ہی نے بھی آواز دے کر نہیں کہا کہ خوشبو سے پیٹ نہیں بھرا. سامنے لا کر رکھو. ثنا نے لوازمات سے بڑی ٹرے چائے کے ساتھ بیڈ کارنر پر رکھی. تمہاری بہن ہے نہ، دیکھو 2 دن کی محنت کے بعد ہمت کر کے آئی تھی، ساری محنت میری ضائع کر دی. عائشہ نے مضبوطی سے حجاب کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لا کر بیٹھایا. ثنا جو کچھ کہنے والی تھی، آمنہ کی آواز سن کر جلدی سے کچن میں چلی گئی. حجاب! عائشہ نے کچھ کہنا چاہا کہ حجاب نے روک لیا. تمہیں کیسے پتا سب؟ اور اب بھی میرے ایکسیڈنٹ کا مجھے ایسا لگتا ہے تم ہر وقت مجھے دیکھتی ہو. حجاب کے لہجے کی بے چینی محسوس کر کے عائشہ ہنسی. نہیں، بس تم سے جڑے ہر بندے پر غور کیا ہے. اب تو شادی ہو گئی ہے میری، لیکن تقریباً 5 سال پہلے ابراز بھائی جنہیں فرسٹ ٹائم یونی میں دیکھا تھا، انہیں اپنے بابا کے ساتھ دیکھ کر کچھ حیران رہ گئی. پھر ان کی وہ بات کافر وہ بابا سے کہہ رہے تھے، اور انہیں کافر کہتا ہے. بابا نے نہ پوچھا نہ ابراز بھائی نے بتایا کون ہے وہ، لیکن میں تو جانتی تھی. میرے سامنے تم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی یونی میں. خبر بس اس دن کے بعد سے میں نے جو یونی میں ابراز حیات کو دیکھا تھا اور بابا کے گھر میں جس ابراز کو دیکھا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. میں آہستہ آہستہ ان کی باتیں سننے لگی، کبھی سنتی کبھی نہیں. مجھے پتہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن پہلی دفعہ جب سنا اسی وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا حجاب کے علاوہ کسی سے ذکر نہیں کروں گی،
کیونکہ تمہیں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور بیوی دنیا کی کوئی بھی ہو، شوہر کے منہ سے اپنے لیے تعریف سے ہر کا کچھ سنے تو شرمندہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے یہی سوچ کر تم سے بات کرنے کا سوچا۔ ایک بات کہوں ابراز بھائی، بس دکھ دل میں نہیں رکھتے، بابا کو بتاتے ہیں، لیکن تم مضبوط اور بہت فرق ہے تم دونوں میں۔ ابراز بھائی کی رجونی میں کافی تعریف سنی تھی، وہ ڈونیشن بہت کرتے ہیں۔ آج کے بعد ان کا حجاب میں گہری ساتھ حصہ میں نہیں آتا۔ آخر ابراز حیات کو پہچانے میں اس سے کہاں غلطی ہوئی؟ جو عورتوں کو دیکھتا ہے مجھے کیوں نہیں دیکھتا؟ حجاب بنا دیکھے بھی عائشہ کی نظر خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسے عائشہ کے ساتھ اپنا رویہ یاد آتے ہی شرمندگی نے آن گرا۔ تمہارا ہاتھ پڑھ کے میں جو آسمانوں میں اڑی تھی، بری طرح زمین پر آ گری۔ میں نے توبہ کے لیے کی جانتی ہوں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کیونکہ شاید میری توبہ پکی نہیں تھی۔ میں نے ان لوگوں کو ایک پل کے لیے یاد نہیں کیا جن کا دل دکھایا تھا۔ اس وقت بس ایک شخص یاد تھا، ابراز۔ مجھے لگا مکافات عمل کی صورت میں وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوگا، لیکن جب تک میں انا کا بت توڑتی تب تک مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ اور سب سے بھیانک بات بتاؤں، مکافات عمل ابراز کی صورت میں تھا۔ اس نے میرے سامنے کسی اور کو لا کھڑا کیا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن کسی نے لے لی۔ وہ جو ایک نقطے کو تکتے عائشہ کے سامنے اپنا غم ہلکا کر رہی تھی، نظر جھکا گی۔ ان آنکھوں میں ہر بار دھوکہ دیا ہے اسے، آج بھی بن بتائے برس اٹھی جسے چھپانے کو حجاب نے نظر جھکا دی۔ ایک بات کہوں حجاب، آج واقعی مجھے لگا غرور تمہیں نہیں، تمہارا یقین، تمہارا اعتبار سچا ہے، اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ اعتبار ہی ایسے کمزور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تمہارے سامنے ابراز بھائی نے کسی کو نہیں لا کر کھڑا کیا، مجھے یقین ہے، اور مجھے تمہارے یقین پر بھی یقین ہے، لیکن تمہارے ساتھ جو ہوا بس وہ ایک ٹھوکر تھی، جسے کھانے کے بعد تمہیں وہ بھی یاد آیا ہوگا جسے تم یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ بولو، ایسا ہے نا کسی کا دل دکھایا ہے؟ عاشق کی ایک بات، عام سی بات حجاب کے دل کے تار ہلا کے قصہ تھا جسے سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی یاد آیا تھا، اور ایسا وار کہ حجاب کبھی اس شخص کے سامنے سار نہیں اٹھا سکے کہ ہاں تبھی تو یہ نعمت مجھ سے چھین لی گئی، کیونکہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی میں اندھی بار نہیں تھی۔ کن الفاظوں کن لفظوں میں یقین دلاؤں، اس کا شکریہ ادا کروں، ایک ایک نعمت کا شکر کروں، کیونکہ اس کی دی نعمت کی کمی اس سے پوچھو جو اس سے محروم ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی اس عذیت کا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے سو تو اٹھو نا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی عائشہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، مضبوط ہونے کے باوجود یہاں کا وہ بکھر گئی۔ حجاب پلیز سنبھالو خود کو۔ ادھر میری بات سنو۔ عائشہ نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے، انہیں ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کے آنکھ سے پہنچی۔ عائشہ سے کسی بچے کی طرح ڈری کر رہی تھی۔ کون کہتا ہے کسی کے پاس کمی نہیں؟ انسان کے پاس بھی تو زمین نہیں۔ محرومی ہر انسان کی زندگی میں ہے، نہ امیر ہو شاید نہ غریب، لیکن جو اللہ کو راضی کرتا ہے بس، پھر یہ دنیا اس کے ہونٹوں سے چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں چھین سکتی۔ مجھے یقین آج میرا رب کانٹوں پر سے گزار رہا ہے، لیکن گلاب تک پہنچانے کے لیے آنے والے سفر کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حجاب کیا بتاؤ آج سے بہتر ہو، بلکہ اس آزمائش کے بعد بہترین ہو۔ اور نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ حجاب کو یہ سب جہاں سننے میں چلا گیا تھا، وہیں حقیقت سوچ کا خوف اٹھ رہا تھا۔ وہ اب ہمیشہ اسی محروم کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ ابراز کیا وہ کبھی اسے پلٹ کر دیکھے گا بھی؟ مجھے اب کسی کا دکھ نہیں، بس جس کا انتظار تھا اب وہ دوبارہ آباد ہو چکا ہے، اسے میری ضرورت بھی نہیں۔ حجاب خود کو سنبھال چکی تھی، اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ عائشہ کی گرفت سے آزاد کیے۔ پا کر کھونا کیا ہوتا ہے؟ اسے پل پل محسوس ہوا، کاش وہ ابراز کو ٹھکراتی نہ۔ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو۔ عائشہ کو وہ ابراز یاد آئے جو اس کی بے نیازی سے تڑپتا تھا۔ اسے کسی طور یقین نہ تھا وہ اس حالت میں حجاب کو چھوڑ گیا۔ پتہ نہیں جانتی ہو یہ غرور کہاں سے آیا؟ نظر نہ آنے کے باوجود حجاب کے نظر کھڑکی پر تھی، اس کھڑکی کے کونے کونے سے واقف ہے۔ ایک عرصہ یہاں گزارا ہے۔ نہیں، عائشہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر حجاب کا سوچ کر اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہوئی۔ سب واہ واہ کرتے تھے، میں ان کی واہ واہ سن کر کسی آزاد پرندے کی طرح ہوتی تھی، بغیر یہ جانے کہ جب یہ پر چھین لیے جائیں گے تب نہ صرف اڑنے کی صلاحیت سے محروم ہوں گی، بلکہ بری طرح زمین پر آ گروں گی، اور اسی طرح گروں گی کہ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکوں گی۔ اور رانیہ کی موت نے مجھے سر تپا بدل دیا۔ دوسروں کو الزام دینے سے اچھا یہ ہے میں حجاب کروں، کیونکہ غلطی بلے برباد کرنے والے کی ہو،
ذلیل اور خوار وہ لڑکی ہوتی ہے اور اس کے معصوم ماں باپ۔ ہم اس ملک کی عوام میں عائشہ جہاں 8 سال تک کی بچی کو انصاف نہیں ملتا، پھر بالغ لڑکی کو تو یہ پتھر کھینچ کھینچ کر ماریں گے۔ میں نے جب نکال کیا، مجھ سے زیادہ میرے اپنوں کو خوشی ہوئی۔ چچا چچی اپنی بیٹیوں کو میری مثال دیتے، انفیکٹ مجھے الگ سے بلا کر کہتے انہیں سمجھاؤں اس طرح کہ کپڑے نہیں پہنتے ہو تمہاری طرح حجاب کریں۔ یقین کرو عائشہ، جب آپ کے بڑے آپ کو سراہیں تو خود پر اپنے آپ پر اس قدر فخر محسوس ہوتا ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میری کزن مجھ سے چیڑنے لگی، میری آتے ہی کہتی عالمہ آگے میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو ڈر کے پیچھے ہٹے۔ اب میں اور زیادہ ان کے گھر جانے لگی، جان بوجھ کر پہلے سے پرہیز ہو کر جاتی تاکہ چچی مجھ سے اور امبراس مجھے اپنے خلاف ایک بھی لفظ آج تک نہ ہوتا، چاہے کوئی مجھے میری غلطی بتائے، ساتھ دلائے غلط بیانی کر ہی ہوں۔ مجھے غصہ آتا بجائے غلطی سے ادھارنے کہ میں سمجھتی وہ جلتی ہے مجھ سے، اور نہ جانے کب یہ غرور میرے خون میں شامل ہو گیا۔ نہ یہ وراثت میں ملا، نہ پرورش ایسی تھی، بس تعریف اس انداز سے کی گئی کہ میں مزید سننے کے لیے ان تعریفوں میں ڈوبتی گئی، اس قدر ڈوب گئی کہ اپنے احلام و اپنے غرور کی تسکین کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھول گئی۔ تکبر تو اللہ کو بھی نہیں پسند، اپنے عمل کو اچھا جانا، باقیوں کو خود سے کمتر۔ انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ صحیح و غلط کا فرق بھول جاتا ہے۔ دیکھ لو یہ حال ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے خود کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی غم میں ڈوبی بے بسی سی مسکراہٹ عائشہ کے رہے سے اوسان ہٹا کر گئی۔ وہ کیسے سمجھا اسے؟ کچھ چیزوں کا حاصل انسان نہیں سمجھتا۔ تم ابراز بھائی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ عائشہ نے اس کا دھیان ہٹانے کو یہ ذکر بہتر سمجھا۔ اس نے میری انا پر وار کیا تھا، مجھے شرمندہ کیا تھا، غلطی میری تھی، لیکن کس نے اقرار کیا ہے اپنی غلطی کا؟ امی کا وہ تھپڑ، بابا کے سامنے وہ شرمندگی، بس مجھے مزید اس سے بازدان کر گئی۔ غلطی میری تھی، میں کون ہوتی اس کا پر کہنے والی، جبکہ خود اپنے اعمال کا پتہ نہیں، میرا کوئی نہیں تھی، سب مجھ سے بہتر ہیں۔ اب جب بدگمانی کی پٹی ہٹی ہے تو اس نے مڑ کر بھی مجھے نہیں دیکھا، میں اسے یاد بھی نہیں عائشہ۔ وہ رویا بھی تھا، میں نے دیکھی تھی اس کی آنکھوں میں نمی، لیکن مجھے اپنے غم کے علاوہ کسی اور کا غم دکھتا ہی نہیں تھا، اس کا بھی نہیں دیکھا جس سے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ عائشہ کے کان حجاب کی آخری بات پر کھڑے ہو گئے۔ کون؟ میں نہیں جانتی اسے، بس اتنا جانتی ہوں میں نے انسانیت کا ثبوت نہیں دیا تھا، اور اس نے ثبوت دیا کہ ابن آدم کی اولاد ہے وہ۔ کتنا مشکل ہے اپنے کیے کے اعتراف کرنا، وہ بھی وہ غلطی گناہ جو اللہ آپ کو کسی ذریعے یاد دلائے۔ کیسے ڈھونڈوں گی اسے؟ عائشہ کا سوال اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ جب آنکھیں چھین کر بینائی لوٹائی ہے تو ملا بھی دے گا۔ حجاب کی مسکراہٹ گہری ہوگی، جیسے اسے امید ہے وہ اس زندگی میں ضرور اسے ملے گی۔ حجاب تم بری نہیں ہو، بس وقت اور حالات نے تمہیں غلط راستے کا انتخاب کروایا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی ندی کے مسافر تھے، فرق اتنا ہے میری کشتی میں چھید میں نے وقت رہتے محسوس کر لیا، اس لیے ڈوبنے سے بچ کے، لیکن تمہیں اسے ڈھونڈنے میں تھوڑی دیر ہوگی، لیکن ابھی بھی وقت ہاتھوں سے گیا نہیں۔ حجاب نے ہلکی سی سر کو جنبش دی، جیسے کہہ رہی ہو لفظ صحیح ہے۔ کافی دیر وہ اسے سمجھاتی رہی۔ حجاب نے عائشہ سے اپنے کی معافی بھی مانگی۔ تاثیر صاحب اور آمنہ سے مل کر وہ حجاب کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آتے ہی ابراز نے سب سے پہلے نظر کمرے میں دوڑائی۔ بیڈ پر چادر تانے ایک وجود لیٹا ہوا تھا، جس کی پشت ابراز کی طرف تھی، وہ چہرہ دوسری طرف تھا۔ ابراز نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی کھینچ کر حجاب کے سائڈ پر رکھ کر وہیں آ بیٹھا۔ بند آنکھیں لرز رہی تھی، ابراز اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ میں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جاگی ہوئی تھی اور اس کی آمد سے باخبر تھی۔ صبح اگر ڈاکٹر کال کر کے اسے امید نہ دلاتے وہ آج بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کیا کہ کبھی اس قدر حجاب کے سامنے خود کو بے بس محسوس نہیں کیا جتنا آج وہ خود کو محسوس کر رہا تھا۔ الفاظ اس کے پاس ہمیشہ سے تھے، لیکن آج تو نہ الفاظ تھے نہ وہ کانفیڈنس۔ کیسی ہو؟ بات کا آغاز تو کرنا تھا۔ وہ اتنا دھیرے بول رہا تھا کہ اسے اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی، ویسی نہیں رہی۔ وہ سیدھی ہو کر چھت کو گھورنے لگی۔ اپنا نظر انداز کرنا بیکار تھا، وہ جان چکا ہے حجاب جاگ رہی ہے، وہ اس کے کلون کے مہک سے محسوس کر سکتی تھی وہی ہے، لیکن ایک کچھ آنکھیں ہیں، آنکھیں بے تاب تھی، وہی اپنے اندر کی کمی اسے رلا رہی تھی۔ اب تم
تمہیں فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں لگے گی۔ حجاب جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی، اس کی درد بڑی آواز ابراز کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب کیسے وہ اسے یقین دلائے ایسا کچھ نہیں، ساری زندگی بھی گزار دو تب بھی ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا جو تمہارے اندر پل رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بولا تھا، ڈر تھا نہیں وہ اٹھ کے یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ اتنے دنوں بعد یہ لمس محسوس کیا تھا کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیر کیوں کی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے غصے سے بول رہی تھی۔ گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اپنی کوشش ترک نہیں کی۔ ابراز کی آمد پھر اسے بے بس کر رہی تھی، وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ امید کی کرن ڈھونڈنے گیا تھا، خالی ہاتھ کیسے آتا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ معافی آسانی سے تھوڑی ملتی ہے، زندگی بھر کا نقصان کر کے بھلا کوئی دھڑلے سے کیسے معافی مانگ سکتا ہے؟ ملی؟ حجاب کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی۔ کیا وہ دوبارہ دیکھ سکے گی؟ جملہ تک کانوں کو کسی سر کی طرح میٹھا لگ رہا تھا۔ ہاں، لیکن امید بس اللہ سے لگائی ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے سہلا رہا تھا۔ حجاب نے اب کوشش نہیں کی چھڑوانے کی۔ ابراز کو کس قدر سکون آیا تھا یہاں آ کر، اس کے قریب آ کر لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جانتے ہیں اذیت کیا ہے؟ حجاب اسے دیکھنا چاہتی تھی، ایک کاردار نظر سے نوازنا چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کے الفاظوں نے یہ کام کر دیا۔ ابراز جامسادوں سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کون سے خنجر سے دل پر وار کرنے والی تھی۔ نہیں نا۔ ابراز کو کوئی جواب نہ پا کر وہ خود ہی بولی، کہنے کو سب کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ ابراز نے اٹکی ہوئی سانس باہر کی، یہ لڑکی کسی دن اس کی جان لے لے گی۔ کن الفاظوں سے وہ اسے راضی کرے، کیا کرے کہ وہ واپس اس کی زندگی میں آئے؟ مجھے تمہارا اعتبار چاہیے حجاب۔ بہت مضبوط ہوں میں، لیکن پھر بھی ٹوٹ جاتا ہوں۔ مجھے اپنوں کا اجنبی لہجہ تکلیف دیتا ہے۔ اس کی لہجے پر چوٹ کرتا، وہ اس کی اپنی زندگی میں اہمیت جتا رہا تھا، مجھے بھی دیتا تھا صد مہر سے وہ گویا ہوئی حجاب۔ ٹوٹا ہوا شکست خوردہ ابراز کا لہجہ آج حجاب کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ کیوں؟ اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میرا احساس کیا تھا مجھے کتنا ستایا، تنگ کیا۔ میں ایسا کرتی تو کبھی میرا نام تک سنا کسی غیر کے ساتھ، مجھے بار بار اگنور کیا، جان بوجھ کر میرے سامنے ان چڑیلوں کا نام لیتے ہو، اور اب پوری دنیا کے سامنے رو کر اب آ رہے ہو۔ نہیں کرنی مجھے تم سے بات، جاؤ یہاں سے، بلکہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ دل جو غم سے بھرا جا رہا تھا، آج وہ ہلکا کر کے ہچکیاں لے کر رو دی۔ حجاب ایسا کچھ نہیں۔ ابراز نے اس کی حالت دیکھ کر بے چینی سے اسے کندھوں سے تھاما۔ دور ہٹو فریبی شخص، جاؤ یہاں سے، اب بھی کیوں آئے ہو، چلے جاؤ۔ ہاتھ جھٹکتی وہ اس سے دور ہوتی غصے سے چیخ اٹھی، دماغ کی نس پھٹنے کو تھی۔ کیا جان سکتا ہے؟ وہ بے بسی کی انتہا جب ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی وہ انتظار میں تھی۔ یا احتشام کتنی بار اس سے ملنے آئی، لیکن ماں کا اجنبی سرد لہجہ ان کے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ ابراز حیات حجاب کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھا، وہ اس کی حالت کا واقعی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن حجاب بھی اس انتہا کو جان نہیں سکتی جس سے وہ گزر گیا تھا۔ دیکھنے کا حق ہوتے ہوئے بھی چھپ کر دیکھنا، اجنبی بن کر آنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میری بات سنو پلیز، پڑھنے کی قسم تمہارے علاوہ کوئی چڑیل نہیں ہے میری زندگی میں۔ حجاب جو اس کی قسم کھانے پر اپنا رونا بھول کر کچھ اور امید لگائے بیٹھی تھی، چہرے پر پھر رو دی۔ ابراز نے اسے روتا دیکھ چٹکے سے بیڈ پر لٹا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حجاب یار، تمہیں چپ کروانے کے لیے چڑیل کہا تھا سچ؟ پہلے تم روتی ہوئی مجھے پرسکون کر دیتی تھی، آج روتی ہوئی مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو۔ میں نے کبھی حرام رشتہ نہیں بنایا، نہ علیزہ کوئی میرے رشتہ دار ہے، بس میری دوست کی ہونے والی بیوی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے وہ دیکھا جو میں نے دکھانا چاہا، لیکن تم نے وہ اقرار نہیں کیا جو میں کروانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جلدی لڑکوکان کے پیچھے لے جاتا آس پر لہجے میں گویا ہوا کیوں کرتی؟ کوئی احساس ہے تمہیں؟ اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ سرد لہجے میں بولی، تم نے مجھے اس ڈرائیور کی حرکت کیوں نہیں بتائی؟ شکر کرو جان سے نہیں مارا تمہیں۔ جتان کو مار دیتا سرد لہجہ حجاب، اگر اس کی پل بھر میں بدلتی سرخ آنکھیں دکھتی تو جی جان سے کانپ اٹھتی۔ سوچے اس کا خون کھول دیتی، کوئی اس کی بیوی کو غلیظ نظر سے دیکھے۔ کیوں بتاتی؟ کون لگتے ہو میرے؟ بچوں کی طرح معصوم ضدی لہجہ دوست سمجھ کے شیئر کرتی۔ حجاب کی آنکھوں کی نمی اس کے دل کے درد بڑھا رہی تھی۔
سارا الزام خود پر لے کر اسے ہر الزام سے بری کر رہا تھا۔ ایسے ظالم وہی تھا، حجاب نہیں۔ تمہاری نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی، دونوں مجھے مہنگے پڑ گئے۔ روتے ہوئے حجاب نے زور سے مکہ مارا، لیکن وہ اسے کندھے پر لگا۔ نتیجہ حجاب خود درد سے کرائی، سوری، زور سے لگا، مجھے بتاتی، میں صحیح سے نشانہ بناتا، ایک سیکنڈ یہ جہاں، ہاں اب مارو۔ ابراز اسے ناکام ہوتا دیکھ خود معذرت کر گیا۔ حجاب تو وہ ہر بار حیران کرتا، آپ بھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے دل کے مقام پر لے گیا اور پھر دور کر کے نشانہ صحیح کر کے اسے مارنے کا آرڈر دیا۔ نہیں مارنا۔ حجاب نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ ابراز غور سے اسے دیکھتا مسکرانے لگا۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز، اس کا چہرہ، سب کسی خواب کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا۔ حجاب اس کے نظریں محسوس کرتی تو ضرور کسی لقب سے نوازتی۔ میں تمہیں بہت مس کرتا تھا۔ چلو طنز کی تیر چلاتی تھی، بولتی تو تھی۔ اس سے دیکھتے محبت سے چور لہجے میں بولا، خود کا کیا خیال ہے؟ الفی سے منہ چپکا کے بیٹھے تھے، وہ بے نیازی سے چہرے پر سنجیدہ تاثالی بولی، نظر جھکی ہوئی تھی جیسے خود کو بے نیاز ظاہر کر رہی ہو۔ تم کہتی تو آگ لگا کر بھی الفی ہٹا دیتا، جٹ جواب آیا۔ یہی تو حجاب تھی جس نے اسے پاگل کیا تھا، اور کتنے عرصے بعد وہ اپنی ٹون میں بولی تھی، اتنے بھی اچھے نہیں میرے لیے، خود کو نقصان پہنچاؤ۔ وہ اپنا روح دوسری طرف موڑ گئی۔ بیبی آزما کر دیکھو۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ کے وہ مسکرائے، وہ حسب توقع وہ بیبی لقب سے چڑ گئی، خود ہی روح بدل کر غصے سے چلائی، بیبی کہا تو منہ توڑ دوں گی۔ حجاب نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ ابراز اس کے انداز پر ہنسا، میرے ساتھ چلو گی؟ کمرے کی در و دیوار چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں۔ وہ حسینہ کہاں گئی؟ منت بڑا لہجہ تھا ابراز کا، وہ امید بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹک گیا، بولتے نہ دوسری آنے والی ہے۔ حجاب، میں کیسے تمہیں یقین دلاؤں؟ اس کے آنسو پونتا بے بسی سے گویا ہوا اپنے جال میں کس قدر الجھا تھا وہ۔ دلانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے تم پر اعتبار ہے، تمہیں اگر مجھے جیسی ناپرست منظور نہ ہوتی، میری محرومی کے بعد تم واپس نہ لوٹے۔ ایک دفعہ انسانوں کی طرح غصے سے پوچھتے یا کوئی ایسا اعتبار دلاتے کہ میں خود اقرار کرتی، تمہیں بھی تو مجھ میں کو ایک انوکھی بات تو دیکھی ہوئی جس نے تمہیں انا توڑنے پر مجبور کی، اور تم ویسے ہی آ کر تم اتنا توڑا مجھے، علی سے نہ جانے کون کون، بالکل پاگل بنا دیا مجھے۔ میں مجھ سے پوچھتے تو بتاتی کس قدر محبت کی ہے۔ بے یقینی، حیرت، کیا کچھ نہیں تھے ابراز کی آنکھوں میں۔ جب اسے اس سے مانگا تو ٹھکرا دیا، اور جب اللہ سے مانگا تو وہ خود اس کے جھکنے سے پہلے اظہار کر کہ صرف اللہ کو اپنا بنا لو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ حاجی صاحب کے الفاظ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ ہم ہی ایسا ملا کہ بعد نماز تک جا پہنچی، وقت ایک سجدہ کیا بات خدا تک جا پہنچی۔ ابراز کی آنکھ سے آنسو گرا تھا جو اس کی داڑھی کے بالوں میں جذب ہو گیا، چکا تھا اس کی پیشانی پر محبت کی مہر چپکی۔ حجاب کے بولتے لب ساکت ہو گئے۔ دور ہٹو، میرے اندھے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو؟ ابراز نے آنکھ سے نکلتے آنسو صاف کے، شکر تھا حجاب کی نظروں سے یہ آنسو پوشیدہ تھے، ورنہ ساری زندگی اپنی اہمیت جتا کر تانا ضرور دیتی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسے چھیڑنے کے وہ بولا تھا، حجاب اسے بجلی کسی تیزی سے دور ہوئی۔ وہ ہنستا چلا گیا، نم آنکھوں سے ہنستا۔ وہ پل بھر میں حجاب سے ملنے کے بعد ان 3 دنوں کی اذیت بھلا چکا تھا۔ ڈیڈ وی مس یو، پرنیا چیختی ہوئی بیڈ پر چھلانگ مار کر آئی۔ ابراز نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اسے لگایا، آئی مسڈ یو ٹو۔ ابراز نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا، پڑھی۔ حجاب نے ہاتھ پھیلا کر اسے بلایا جیسے اپنے پاس آنے کی آمادگی دے رہی ہو۔ نو، شی بیٹ می ویری ہارڈ، پرنیا نے گال پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ابراز نے ایک نظر حجاب کو دیکھتے گہرا سانس ہارج کے جو شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا چل اپنا بیگ لے کر آؤ، اور شام بائی سے بھی کہو ریڈی رہے، ہم گھر جا رہے ہیں۔ ابراز نے اس کے پیشانی پر بکھرتے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے کہا، ریئلی؟ میں ابھی بتاتی، ڈونٹ گو اینی ویئر۔ گھر کا سنتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اپنے ڈیڈ کو وہ آخر میں انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی کمرے سے بھاگتی ہوئی گئی۔
کو مارا۔ پرنیا کے جاتے ہی وہ واپس اس کے برابر میں آ لیٹا، سنجیدگی سے آنکھیں سکڑ کے وہ گویا ہوا، بار بار تمہارا پوچھی تھی، جیسا تم نے غصے میں مارا مجھے بھی آ گیا۔ حجاب نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ ابراز افسوس سے اسے دیکھتا نفی میں سا ہلا گیا۔ فی الحال تو گھر چلو، یہاں کوئی سکون سے بات کرنے نہیں دے گا۔ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ میمون نے حجاب اٹھ کے بیٹھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ تمہاری مرکیاسی کی تسی ابایا کہاں ہے؟ اس کے غصے سے گرا، پیشانی پر لاتعداد بال نمایاں تھا۔ بیچ والے میں سامنے بنے وارڈروب کی طرف اشارہ کرتے کہا، اس کا دل تو خود گھر جانے کو بے چین تھا، لیکن اور دل کی بے نیازی دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا۔ ابراز نے تقریباً 10 منٹ وارڈروب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ابایا نکالا اور حجاب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ یہ ابایا پہنو، فرنٹ یہ سائڈ ہے، باقی نقاب میں خود۔ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ابائے کی فرنٹ سائڈ پر ہاتھ رکھا۔ حجاب نے جلدی سے ابایا پہنا، ساتھ سٹالر دو۔ کہاں؟ ابراز نے اسے سٹالر دیا۔ جیسے حجاب نے نماز سٹائل میں باندھا، پھر جو آگے کپڑا چھوڑا تھا اسے نکال کے ڈریسنگ ٹیبل کی فرسٹ ڈرار میں پنس ہیں وہ دو۔ حجاب کے کہے مطابق وہ پنس لے کر آیا، جسے حجاب نے لیتے ہی لگایا۔ پرفیکٹ، تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی ہو، خاص کر کے اس نقاب میں تم۔ پہلی نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے محمول لہجے میں بولا، اب دیر نہیں ہو رہی؟ حجاب نے آنکھیں غصے سے کہا، ابراز کی ایسی نظریں خود پر جمی دیکھتی تو ضرور سے کسی اچھا لقبات سے نوازتی، اس کام کے لیے وقت ہے۔ ابراز نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھاما۔ حجاب نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ پرنیا بھاگتے ہوئے ابراز کی ٹانگوں سے لبڑ گئی۔ ساتھ ڈیڈ شام بائی از ناٹ لسننگ کا مشغلہ جاری تھا۔ وائی ہی از سلیپنگ، آنکھیں پٹپٹا کر وہ چہرے پر دنیا بھر کی اداسی لیے گویا ہوئی، ڈونٹ وری، ابھی اس کی ساری سلیپنگ بگاتے ہیں۔ اب ماما کا ہاتھ پکڑو، انہیں چھوڑنا نہیں۔ آسین کو اوپر کی وہ مصنوعی خفگی سے بولا، وائی؟ پرنیا کا سوال جہاں ابراز کو چونکا کے بجے، حجاب نے آنسو پیتے ابراز کی ان نظروں سے بچنے کے لیے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ انہیں کچھ نہیں پتا، میں انہیں اپنے پاس تک آنے نہیں دیتی، دروازہ پیٹتے رہتے میں نہیں کھولتی۔ وہ بگنا ہوتے ہوئے بھی خود کو بچوں کے گنہگار محسوس کرتی، جیسے سارا قصور اسی کا ہے۔ ابراز نے خاموشی سے اسے سننے کے بعد جیب سے کار کی چابی نکال کر پرنیا کو دی۔ سویٹ ہارٹ، یہ کار کی چابی ہے۔ اسامہ ماموں سے کہو احتشام کو اٹھا کر کار میں سلائے، اب آپ بھی جاؤ، اماں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کو سنچنگ ہلکے سے اس کے معصوم گالوں کو تھپک کر کہا، پرنیا سارا سماعت میں ہلا کر کار کی چابی لے کر اپنے چھوٹے شولڈر بیگ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارے الزام ہر جرم سے بڑی ہو، اس کی پلکوں کو چھوتا نرمی سے بولا۔ حجاب نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر سب سے ملتا کار میں آ بیٹھا۔ حجاب کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کر کار کا دروازہ بند کر کے وہ قدم قدم چلتا گیٹ کے پاس کھڑے تاثیر صاحب کے پاس آیا۔ وہ ہمیشہ سے میری ذمہ داری تھی، ہے اور رہے گی، یہ آخری بار تھا، آئندہ نہ ایسی آزمائش سے گھبراؤں گا نہ بھاگوں گا۔ ورڈز کانٹ ڈسکرائب مائی ہیپینس، یو سیوڈ مائی لائف، یہ احسان زندگی بھر آپ کا مجھ پر رہے گا۔ ان کے گلے لگتا ان کے کان میں بیٹی کی آئندہ زندگی کی آنے والی خوشیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ تاثیر صاحب کی رگ و جان میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ حجاب کی جان جس نے بچائی، میں خود اس کا احسان مند ہوں۔ وہاں بھیڑ میں انسان نہیں جانور سے باتعلق تھے، بس ایک شخص تھا جس نے نیکی کمائی، یہ اس کا نمبر ہے۔ تمہیں حجاب کے روم میں جاتے دیکھ اس نے کہا، بھائی کو کہنا مجھے کال کرے، ان کی جیکٹ میرے پاس رہ گئی ہے۔ وہ ان سے الگ ہوا تو تاثیر صاحب نے اسے ایک پرچی تھماتے کہا۔ ابراز کے ذہن میں یکدم سے دھماکہ ہوا، دنیا واقعی گول ہے، آپ کی نیکی آپ کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ وہ ان سے پرچی لے کر کار میں آ بیٹھا۔ جیسی بھی ریپوٹیشن تھی ان کے سامنے، ابراز کو نہیں لگا کہ تمہید کی ضرورت ہے۔ وہ اس سے جانتے ہیں ان کی بیٹی وہ آخری لڑکی ہے جو ابراز کی زندگی میں حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے مس کیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا، ڈرائیونگ کرتے مسلسل وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حجاب سب سے بے نیاز آنکھیں مندے ساتھ سیٹ کی پشت سے لگائے، نہ جانے جاگ رہی تھی یا واقعی سو رہی تھی، کس خوشی میں۔ ترکی بات ترکی جواب آیا، حجاب اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، بالکل نہیں کیا، 25% بھی نہیں۔ ابراز کو یقین نہ ہوا، اس کے لہجے کی بےتابی حجاب کے دل کو پرسکون
پہنچا رہی تھی۔ نہیں صاف جواب آیا ظالم لڑکی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتا بڑبڑایا، تم سے زیادہ نہیں ہوں۔ حجاب کی کہیں عام سی بات زہریلے تیر کی طرح اس کے دل میں چبھی تھی۔ ابراز کو لگا وہ اس کی بے نیازی کا تانا دے رہی ہے، جبکہ حجاب نے بغیر سوچے سمجھے ایک عام سی بات کی جو وہ ہمیشہ کہتی ہے۔ باقی سفر میں خاموشی چھائی رہی۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ابراز نے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر انگلی پھیری، لیکن حجاب کو ٹس سے مواس ہوتا نہ دیکھ چڑ گیا۔ ایک جھلک دے کر جس شخص کی چاہت ہو جائے اسے پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے۔ وہ اس کے سونے پر چوٹ کر گیا۔ تمہیں ہر بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ میڈم، نقاب میں آپ کی آنکھوں کی جنبش ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اسے دیکھتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا جس کی نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر تھی۔ تبھی ابراز نے ہارن بجایا، جسے سنتے ہی گیٹ کے پاس بیٹھا واچ مین الرٹ ہوا اور گیٹ کھولا۔ ہور پونیا نے گھر دیکھتے ہی چیخ ماری۔ ابراز نے مسکراتے ہوئے کہا، گیٹ کے اندر پارک کی پہلی دفعہ بچے اس سے اور گارڈ سے دور رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ ابراز ایک ہی رات انہیں وہاں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شام 22 سے مالی بابا فلاورز کو پانی دے رہے ہیں، چلیے ان سے پائپ لے کر ہم پانی دیتے ہیں۔ پونیا کی نظر گارڈن میں موجود مالی بابا پر پڑی جو پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ نو، کوئی ضرورت نہیں، کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ حجاب کی بات ایک پل کو سننے کے لیے وہ رکی تو پھر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کی تنقید میں احتشام بھی نکلا۔ حجاب پیچھے سے پکارتی رہی، دونوں انسنا کر کے جا چکے تھے، اتنی توجہ مجھے دیتی تمہارا فرما بردار شوہر ہوتا۔ مسکراہٹ دباتا وہ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور حجاب والی سڑک پر آ کر وہاں کا دروازہ کھولا۔ بھی ہاتھ کہاں چھپایا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکتا پوچھا تھا۔ حجاب اس کی حرکت سے بے نیاز خود اٹھنے لگی۔ میں خود نکل سکتی ہوں، اب ہر جگہ تم ساتھ تھوڑی ہو گے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ کر اٹھی تھی کہ اب آیا پیر میں رہنے کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ ابراز نے اس کے کندھوں کے گرد اپنے بازو کو مال کیے اور اس کے قدم سے قدم ملاتا گارڈن ایریا میں آ گیا۔ وہ چلتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ اس کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا۔ ہیلو، 2 منٹ جانے من میں آیا۔ ہمدانی صاحب، یہ باتیں میں آفس ٹائم میں کرتا ہوں۔ یو ڈونٹ مائنڈ، ہم کل بات کریں گے۔ ابراز کی آواز لمحہ لمحہ اس سے دور جا رہی تھی۔ حجاب وہیں کھڑی رہی، بچے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ ابراز اپنی فون کال پر وہ اکیلی تنہا یہی رہے گی۔ کون ہوگا جو ایسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا جو اس کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی؟ کب تک وہ برداشت کرے گا؟ ماما، یو ٹرن۔ پانی کی آواز سن کر حجاب کی سوچ کو تسلسل ٹوٹا۔ اس کے دماغ نے منٹوں میں بات پکڑی، اسے پانی سے بگانے والی تھی۔ حجاب نے ڈر کے مارے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے، آنکھیں سختی سے میچ لی، ساتھ ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ لیکن جی کیا 1 منٹ 2 منٹ کچھ بھی نہ ہوا تھا، بس ڈیڈ موو کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ کوئی سایہ تھا شاید جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حجاب نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ 1 منٹ بھی بڑا ہوگا جب میری نظروں نے تمہیں ڈھونڈا۔ جب سے ملی ہو میں نے پلکیں بھی ڈر کے مارے چپکائی نہیں کہ خواب نہ ہو، جیسا تم سوچتی ہو ویسا میں نہیں، اور جیسا میں ہوں ویسے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابراز نے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے جھٹکا، جس سے پانی کے چینٹے حجاب کے منہ پر گرے۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس کے چہرے پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برسی، بالکل ویسے جیسے اس کے لفظوں کی ٹھنڈی پھوار اس کی روح تک سریت کر گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حجاب بھی اس کے لفظوں کے سہم میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس حرکت پر یکدم ہوش میں آ کر دبے لہجے میں چلائی، میں تمہارے چکر میں پورا بھیگ چکا ہوں اور کچھ زاگی مجھ سے تم بھی ہو۔ مسکراوا کرتے ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار سے اندھیرا برا نہ لگا، نہ کوئی کمی محسوس اور نہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ایک انسان غلط ہو سکتا ہے، دو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ایک صحیح اور لاتعداد لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہوا بھی تو بہت کم ہوا ہے۔ ایک دنیا کہتی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھی ہوں، اور اب جب یہ آنکھیں گئی تو روشنی خود ہی چلے گی۔ بند آنکھوں سے انسان کے چہرے واضح ہوئے، جس سے ٹھکرائے، جسے بددعائیں دی، وہی تو رگو جان سے قریب تھا۔ اگر آج بھی وہ واپس نہ آتی تو ساری زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی مجرم ٹھہرا جاتی۔ اے میرے مولا، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کی آنکھ میں اس وقت نمی کیوں نہ دیکھی، اور آج بند آنکھوں سے وہ نمی محسوس ہوئی۔
اسے اپنے ہاتھوں پر وہ نمی محسوس ہوئی تھی جس سے ابراز بے خبر تھا۔ نہ جانے کیوں اتنی بے اعتباری تھی، اب بھی یہ محرومی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ سب کب تک رہنا ہے، میری ہر خوشی کا راز تو ہے۔ ابراز کی نظر کھلے آسمان پر تھی، اپنی خوشی میں وہ اللہ کو کیسے بلا سکتا تھا جس کی عطا کردہ ہے ابھی تک اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونجے تو جو حجاب نے بے حالی میں بولے تھے۔ ابراز نے اسے تانا نہیں دیا، نہ اس بات کے لیے چھیڑا، وہ جانتا ہے اس کی ایک غلطی پھر وہ الفاظ کوئی خواب ہی بن جائیں گے اس کے لیے۔ حجاب اس وقت اجا کے نماز پڑھی تو ابراز حاجی صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ حجاب کے گھر آتے سب سے پہلے فبیہہ اس سے محبت سے ملی۔ کل ہی فبیہہ کو حجاب کے بارے میں حیات صاحب سے پتہ چلا تھا، وہ کل ہی حجاب سے ملنے جانے والی تھی، لیکن ابراز کے منع کرنے پر دونوں میاں بیوی نے خاموشی اختیار کر لی، اور آج حجاب اور بچوں کو دیکھ کر فبیہہ کا دل پرسکون ہو گیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی رفتار سے دوڑنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد حجاب کا آپریشن تھا اور یہ ایک ہفتہ ابراز نے صرف اسی کے نام کیا تھا۔ ابراز نے بچوں کو اس بات سے اپنے طریقے سے آگاہ کیا تھا، لیکن باقی گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی دادوں کو نہ بتائے، تو اپنا سارا کام فون یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ہی کرتا۔ حجاب کی ذمہ داری اس پر تھی، ساتھ ایک ملازمہ بھی رکھوائی تھی۔ ابراز دو پل بھی نظروں سے اوجھل ہوتا، لیکن ملازمہ نہیں، وہ اس کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود اس کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی حجاب سے کوئی کام نہ ہوتا تو اپنی بے بسی پر رونے لگتی۔ ایک دفعہ کپ کچن میں رکھنے گئی تو سیڑھیوں سے پیر پھسل گیا، لیکن حجاب کی قسمت تھی یا دعائیں تھیں جس نے اسے سنبھالا، اور گرتے گرتے وہ سیڑھی پر بیٹھی۔ ابراز اسے جتنا منع کرتا وہ اتنا خود کو کاموں میں مصروف رکھتی، کبھی بیٹھے بیٹھے کپڑے طے کرتی، کبھی اٹھ کے خود پریس کرنے لگتی، اور ایک دن تو اس کی لاپرواہی اور ضدی طبیعت پر ابراز نے اسے خوب سنایا، تمہیں منع کیا تھا نا، سنتی کیوں نہیں ہو، پاگل ہو جو بونگتا رہتا ہوں، دیکھو آپ کتنی جلن ہو رہی ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے بول رہی تھی۔ ابراز نہانے گیا تھا، تبھی اٹھ کے حجاب نے ڈسٹنگ کرتی ملازمہ کو روم سے بھیجا، وہ خود ٹیبل صاف کرنے لگی۔ وہاں رکھی گرم چائے اس کے وہم و گمان میں بھی تو نہ تھی۔ ملازمہ نے بتایا بھی تھا، لیکن حجاب کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی۔ تبھی ٹیبل صاف کرتے گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری، اور ابراز نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی بچی ہاتھی کلاس لی، پر تب سے ملازمہ بھی خوف سے کام کوئی نہیں کرنے دیتی تھی، چاہے وہ اس پر غصہ کرے۔ ملازمہ کان نہیں دیتی، وہ اگر ڈانٹا غصہ کرتا تو اس کے اچھے کے لیے کرتا، جس سے حجاب جان کا بھی انجان بنتی۔ حجاب اسی زندگی میں خود کو فٹ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ دور دور تک اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ ہر شام ابراز اسے پاس بنے پارک میں لے جاتا، جہاں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے زندگی کی خوبصورت منظر کو محسوس کرنے کا کہتا۔ خلاف معمول آج بھی وہ گھومنے آئے تھے، جب ایک عورت کے ریمارک سن کر حجاب کا چہرہ سورہ پڑ گیا۔ بیوٹیفل کپل، سی کتنی محبت ہے دونوں میں کہ چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور تم ہاتھ پکڑنا تو دور، چلتے بھی اتنے فاصل ہو جیسے میں تمہارے اوپر گر جاؤں گی۔ آس بڑی نظر سے انہیں دیکھتے اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ عورت خود اچھی خاصی پہلوان تھی، جبکہ اس کے شوہر کی جسامت ایسی تھی جیسے روز گلوکوز کی بوتل چڑھتی ہو، پتلا دبلا، سامنے رنگت۔ ایکچولی میم میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ لائک دیٹ وومن، اس لیے روز واک کرنے لاتا ہوں، اور یہ ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ بھاگ نہ جائے۔ حجاب نے منہ موڑ کر ساتھ کھڑے ابراز کو ساتھ گری سے نوازا۔ سب کے ابراز کے ہونٹوں کی گہری ہوتی مسکراہٹ اس عجیب کو زہر لگی۔ آس پاس لوگ نہ ہوتے تو اچھی دھلائی کرتی اس کی۔ خود کھانے کے شوقین تھے، جبکہ شوہر کی صحت ان کی بڑھتی صحت دیکھ کم ہو رہی تھی۔ پاگل آدمی، تمہیں تو جیل میں ڈالنا چاہیے، ہماری مرضی جتنا کھائیں۔ وہ عورت غصے سے ابراز کو گھورتی ہو بولی۔ حجاب کو اس بدتمیزی پر پارا ہی ہو گیا۔ ایکسکیوز می، میرے شوہر نے آپ سے بدتمیزی کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے، اور جہاں تک صحت کا تعلق ہے ان کا کنسرن مجھ سے ہے، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ حجاب بولنے پر آئی تو سناتی چلی گئی۔ ابراز کا منہ کھلے کا کھلا رہا کہ آنسو کہاں سے نکلا تھا۔ حجاب تاثیر اس کی سر کے حجاب کے اندھے غم میں وہ بہرا تو نہیں ہو گیا، یہ کس کو دیکھ لی ہے۔ اس عورت نے حجاب کو دیکھ کہا جو کہہ تو اس کو رہی تھی، نظریں نہ جانے کہاں تھی۔ حجاب نے اس سوال پر مٹھی بھینچ لی، میرے کان سے ہی مطلب۔ ابراز نے ایک سکون بڑا سانس ہارج گیا، پھر سچویشن پر غور کرتے مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹے کو چگے جو حجاب تاثیر کی عنایت سے تھی۔ دیکھیے میں مذاق کر رہا تھا، مجھے تعریف صرف بیوی کے منہ سے اچھی لگتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، آج تعریف کر رہے ہیں کل گالیاں دیں گے، جیسے ابھی بے وجہ آپ نے پوری بات سنے بغیر ہمیں سنا ہے۔ آپ اتنی پیاری تو ہیں، دوسروں کی نہ سنا کرے، زندگی ہے انجوائے کرو، لیکن حد سے زیادہ مقدار ہر چیز
چیز کی زہر ہے، اللہ حافظ، چلتا ہوں۔ چلیے بیبی۔ وہ نے حیران پریشان چھوڑ کے حجاب کا ہاتھ پکڑ کے آگے نکل گیا۔ کیا تھا یہ صاحب؟ اس کے ساتھ چلتے حجاب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کہا نہ تعریف سے آپ کے منہ سے دل پہ لگتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے بولا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ لہجے میں ابھی بھی ہلکے سے غصے کی رمق تھی۔ تم اتنی چپ رہتی ہو کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہو دن بھر۔ میں آج کل چاہ کر بھی پڑھ نہیں پاتا تمہارے ذہن کو۔ ابراز کو اداس لہجہ حجاب کو شرمندہ کر گیا اور سر جھکائے بے بسی سے اپنے آنسوں کو روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بس مجھے لگتا تم وقت اور پیسہ فضول ضائع کر رہے ہو، مجھے امید کی کوئی کرن نہیں دکھتی۔ آنسو گالوں سے لڑک پڑے۔ ابراز سے اپنی طرف کھینچتا پاس سکے بینک تک لیا، جہاں ارد گرد موجود خوبصورت پھولوں اور سبزے نے اس جگہ کو چھپا رکھا تھا۔ ابراز نے اس سے بینچ پر بیٹھائے خود گھٹنوں کے بعد اس کے پاس بیٹھا حجاب ڈھونڈ۔ اس کے بعد آپ سو کو دیکھا وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ میں نہیں روتی، خود رونا آتا ہے۔ رو کر کہتے مزید وہ ہچکیاں لے کر رو پڑی۔ ابراز کو اس کی ادا پر ہنسی آ رہی تھی کہ اس کی پرانی عادت ہمیشہ سنجیدہ موقعوں پر اسے ہنسی آتی۔ حجاب مایوسی کفر ہے، نا امید بھی تم اس سے ہو رہی جس نے اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے تمہاری جان بچائی۔ تمہیں حیرانگی نہیں ہوئی؟ اب تمہارے جسم پر ایک خراش نہیں آئی، صرف آنکھیں۔ ابراز کے کہنے پر حجاب کے بہتے آنسو رک گئے۔ یہ ساتھ تھا اسے ہاتھوں باز پر کہیں بھی چوٹ نہیں لگی تھی۔ ہلکا درد تھا شروع میں، اب وہ بھی نہیں۔ کبھی اس کے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ بے احتیاط حجاب کے ہاتھ اپنے جسم پر چوٹ ٹٹولنے میں لگے۔ مجھے کوئی خراش کیوں نہیں آئی؟ اس کے ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ سن کر ابراز نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ شاید وہ تمہیں وہ دکھانا چاہتا تھا جو تم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے کانوں تک وہ سچ پہنچا رہا تھا جسے وہ انجان نہ تھی۔ بس راستہ لمبا تھا، تبھی سمجھنے میں وقت چلا گیا۔ اس پورے عرصے میں جس انسان کو اس نے توڑا تھا آج وہی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کتنا فرق تھا، کبھی وہ بھی اس طرح سے اس سے غائب کر سکتی تھی، لیکن غرور کی پٹی نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھینی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں، نہ جانے کیوں میں ایسی بن گئی۔ 5 سال کی بچی نہ تھی میں، پھر میری وہ ضد انا غرور تباہ کر دیا اس نے مجھے۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہر بار غلط راہ کا انتخاب کروایا۔ کاش تمہاری اس نئی راہ کی وجہ میں بنتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہو رہی تھی جس نے خود سے عہد کیا تھا، اب پیر بھی پڑے تو معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، نہ تم بری ہو اور نہ میں تم سے خفا ہوں جو معافی مانگ رہی ہو۔ اپنی اہمیت میری زندگی میں جان جاؤ تو اپنی قسمت پر رشک کرو۔ اس کے بہتے آنسو صاف کرتا محبت بڑے لہجے میں بولا، جس کی پلکی کی آواز سنتے ہی لرزنے لگی۔ حجاب کی شرم و حیا تو اسے دیوانہ کرتی تھی، اور کہاں اس نے اپنے سرکل میں شرم و حیا دیکھی تھی۔ خیر چھوڑو، ادھر دیکھو۔ تھوڑی سی بات کر کے ابراز نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب تم رو گی نہ، فضول سوچو کے بعد مجھ سے باتیں کرو گی۔ اب کوئی سوچ آئی مجھ سے شیئر کرو گی؟ تم کل کو تلاش کرتے پھرتی رہی ہو، شام ہو جائے گی اور آج کا دن بھی چلا جائے گا۔ اس لیے جو جیسا ہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، کیونکہ تمہارے مقدر اس نے لکھا ہے جو تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے گزری تھی۔ ہر راہ ہر منزل میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اگر آپ لوگ کہیں گے تمہاری بیوی۔ ابراز کے الفاظ جہاں اسے سکون بخشے تھے وہیں دل میں چھپا ایک زور سا سوال اسے ہزاروں سوچ کے گرد دفن کر رہا تھا۔ حجاب میں نے لوگوں کا سوچا ہوتا تو آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ تو تب بھی ناخوش تھے جب ایلڈ کلاس میں ایک حجابی لڑکی دکھی، تب بھی ناخوش تھے جب میں نے کلب چھوڑ کر مسجد جانا شروع کیا۔ وہ میرے سگے ہوتے یا میرے ساتھ مخلص ہوتے تو مجھے تب روکتے جب پہلی بار شراب پی تھی۔ میں نے عرصہ ہوا وہ کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں، تم انہیں سوچنا چھوڑو، پھر زندگی آسان لگے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کو اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن انسان وہاں سے آزمانا شروع کرتا ہے جہاں ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اب روگی تو نہیں؟ حجاب نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس لائک مائی بیبی۔ اس کے نقاب میں چھپے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے بولا، پتہ ہے تم روتے ہوئے اتنی کیوں لگتی ہو کہ سمجھ نہیں آتا۔ تمہیں چپ کرواؤں یا ایک اور لگاؤں؟ حجاب جو آنسو پہنچے تھے ابراز کی بات پر اسے مکہ مارا۔ اس نے بھی اس دفعہ ڈٹائی سے کندھا آگے کرتے ہوئے حجاب کو پورا موقع دیا۔
حجاب اس کی حرکت پر منہ پھیر کے بیٹھ کے بات نہ کرنا، اسے صاف جواب دے کر منہ پھلا کر بیٹھ گئی، یوں ہم سے بات نہ کر کے جو آپ کہہ ڈال رہے ہو ناراضگی ہے یا اپنی اہمیت بتا رہے ہو۔ حجاب اسے لفظوں میں کبھی جیت نہیں سکتی، اس لیے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ناراضگی قائم تھی۔ ہاں تو وہ کہیں گم گئے تو میرا کیا ہوگا؟ ہاتھ تو کہیں گم گئے تو میرا کیا ہوگا؟ چھوڑے، حجاب نے ہاتھ آگے کیا جسے ابراز نے مضبوطی سے تھام لیا، صرف تمہارے لیے ہوں۔ ابراز کی اس دھیرے سے کی گئی سرگوشی پر حجاب کے لب پہلی بار مسکرائے۔ زندگی بہت حسین ہے، اگر من چاہا ہم سفر ساتھ ہے تو۔ حجاب لیفٹ، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آج مہوش اپنے بچوں کے ساتھ حجاب سے ملنے آئی تھی، تبھی ان سب کا باتوں میں تھرو بال کھیلنے کا پلان بنا۔ حجاب نے صاف منع کیا، وہ ہونا کیا تھا، اس کی ناک نے ابراز کو اس کمزوری کا ساتھی سے ساتھ لایا۔ اب 1 گھنٹے سے وہ اسے الگ الگ بتا کر اسے بال کیچ کرنا سکھا رہا تھا، لیکن حجاب نے ایک کیچ تک نہیں پکڑا۔ پلیز ٹرائی کرو، ہوگا۔ ابراز کا بھروسہ حجاب کو رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک ٹیم میں پڑھنے آئے تشام مہوش تھے، جبکہ دوسری ٹیم میں حجاب اور ابراز۔ مجھ سے سچ میں نہیں ہوگا۔ حجاب نے غصے سے بال پھینکے جسے مہوش نے کیچ کر لیا اور وہیں سے دوبارہ بال پھینکے، تبھی ابراز کی چیخ بلند ہوئی۔ حجاب ہاتھ پھیلا کر نیچے جھکو۔ ابراز کے کہے مطابق ڈر کے مارے حجاب نے ایسا ہی کیا اور زور سے بال آ کر اس کے ہاتھ میں آن ٹھہری۔ ہرے! ابراز چیتا ہوا اٹھا اور بھاگتا ہوا حجاب کے پاس آ کر اسے باہوں میں اٹھائے اوپر اچھالا۔ حجاب جو پہلے ہی کیچ پکڑنے پر حیران تھی، اس سمت پر بوکھلا کے اوپر سے مہوش کی موجودگی یاد آتے ہی وہ آنکھیں سہتی سے میز کے بائی حجاب کا ہارٹ فیل ہو جانا نیچے اتاریے۔ مہوش کی ہنسی پر حجاب نے ابراز کی شرٹ سختی سے دبوچی جیسے یہ ابراز کی گردن ہو۔ اتنا خوشی کا اظہار تھا، ابراز نے اس کی شرٹ والی حرکت پر چوٹ کرتے کہا، ڈیڈ وانٹس مور۔ احتشام کی آواز نے دونوں کو چونکایا۔ ابراز جہاں اس فرمائش پر مسکرائے وہیں حجاب نے احتشام کو دھمکی دی، کیونکہ حجاب کو پتہ تھا جس کام سے منع کرو ابراز وہی کرتا۔ مار کھاؤ گے، چپ رہو، حجاب نے دانت پیستے احتشام کو کہا۔ شور! ابراز ڈٹائی سے ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ نہیں! حجاب چیختی رہی، لیکن ابراز نے سننا کہا تھا۔ ایک بار پھر اسے اوپر اچھالا، لیکن حجاب اب اس کی موجودگی میں ڈرتی نہیں تھی، نہ اس اندھیرے سے خوف آتا، نہ سیڑھیوں سے گرنے کا خوف، نہ گرم چائے لگنے کا خوف۔ اب بن دیکھے وہ احتیاط کرتی تھی، ہر چیز چھو کر محسوس کرتی تھی۔ ابراز نے اسے سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اور اب تو اس کا سایہ اس کا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ کھانا تک خود نکال کر اسے دیتا، بچوں کے چھوٹے کام بیگ تیار کرنا، یونیفارم پریس کرنا، سب وہ خود نگرانی میں کرواتا۔ حجاب کو یقین تھا لمحہ لمحہ اس کا جوان 3 دنوں میں 7 اذیت میں گزرا۔ لمحہ اس کا جو ان 3 دنوں میں 7 اذیت میں گزرا، وہ اب ایک سہارا پا کر آگے کی زندگی کا سفر بہترین کر دے گا۔ اسے یقین ہے ابراز حیات کی محبت پر اس ایک ہفتے میں یقین کچھ اور مضبوط ہو گیا۔ اے میرے مہربان، تو ہی علاج ہے میری ہر اداسی کا۔ مجھے نہیں پتا تھا سب اتنا آسان ہے، میں کبھی تیرے پاس اپنے غرض سے نہیں آیا، بس ڈر سے آیا۔ وہ دن اس کے اقرار میں روح کو قرار دیا ہے، کتنا تڑپا تھا، کتنا بے بس تھا اس وقت۔ نہ کبھی ریجیکشن، ہر بار صرف اس کے ٹھکرانے سے گرا ہوں، لیکن تیری ایک ٹھوکر نے ایسا کھڑا کیا کہ انسان کوشش کرتا رہا ہے، لیکن میں نہیں گرا۔ اور کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میری قسمت ہی اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے ایک جہاں لا کر اس کے قدموں میں رکھا، لیکن وہ پگلی نہیں۔ میں تڑپتا تھا، بے بسی کی تصویر بنا پھرتا تھا، لیکن فقط ایک صدی نے اسے میری سوچوں کا مرکز بنا دیا۔ کہ زندگی اتنی آسان ہے تیرے ساتھ؟ میں بھٹکتا رہا، یہ جانے بغیر کہ تو اس دل میں رہ کر میری رہنمائی کرتا رہا ہے۔ آج بھی مجھے بچا لے، اب ڈرتا ہوں دل دکھانے سے۔ ایک کا انجام اپنے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، میری ایک غلطی نے تیرے بندے سے وہ بینائی چھین لی، اور سچ تو یہ ہے میں اس کے بغیر ادھورا ہے، میری دنیا ادھوری ہے۔ میں نے تیری دی راہ پر عمل کیا، حلال رشتہ بنا ہے، اپنی بیوی سے پاک محبت کی ہے میں نے، اس کے آنے کے بعد ایک گندی نظر تک نہیں اٹھائی۔ وہ بھی راز ہے میری نئی زندگی، اور کہیں نہ کہیں اس کی باتوں نے بھی میرے اندر کے سو انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ اب وقت ایک غرض ہے۔ لب ساکت ہو گئے
پر وہ جو خطبہ کنٹرول کے بیٹھا تھا بکھر گیا. دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گر کے وہ سجدے میں جا چکا اور پھر میں نے رو رو کر دعا کی اسے نماز کا مجھ سے چھین لینا. میری نسل کی امین ہے، وہ میری روح کا حصہ ہے، دنیا کی وہ واحد عورت ہے جس نے اعتبار دیا ہے مجھے. اس کے بعد نہ پہلے کسی نے آنا ہے نہ آئے گی. سنا ہے سجدے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ وجہ ہے. میرے سجدے طویل ہوتے گئے. آج بھی وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دنیا جہاں سے بے خبر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا. کچھ دیر بعد وہ اٹھا، اس طرح آنکھیں لیے مسجد سے باہر آ گیا. ایک نئی امید کے ساتھ، بس اعتبار تھا، یقین تھا اپنے اللہ پر. اے سمندر ہے جو میری قابو میں ہے، ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. ایک وقت تھا جو میں نے اس کے بغیر گزارا تھا، ایک لمحہ ہے جو مجھ سے گزارا نہیں جاتا. کوریڈور کے چکر لگاتے اس کی حالت کسی بے بس پھڑپھڑاتے پرندے کی طرح تھی جو پار ہوتے ہوئے بھی اڑ نہیں سکتا تھا. نہ جان تھی نہ راستے کی خبر، بس اڑنے کے لیے پھڑپھڑا رہا تھا.